ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے دل نے تنہا جھیلی رات، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ آپ کو یقیناً پسند آئے گا یہ ناول۔ اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ میں 2 ناول ریکارڈ کر کے ریجیکٹ کر چکی ہوں۔ ایک ناول میں نے کل ریکارڈ کیا تھا اور وہ اپلوڈ نہیں کر پائی کیونکہ مجھے اس کی سٹوری پسند نہیں آئی تھی، اور میں نے آپ لوگوں سے جیسے پرومس کیا ہوا ہے کہ اگر سٹوری مجھے قابل برداشت نہ لگے تو پھر میں اس کو اپلوڈ نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی۔ مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی ہوں، مجھے ہی پسند نہیں آ رہا ہے ناول، تو آڈینس کو کیسے آئے گا؟ تو پھر میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ اچھے ناولز آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں۔ تو اسی لیے اب 1 گھنٹے سے زیادہ کی وہ ویڈیو تھی، بٹ میں نے اپلوڈ نہیں کی۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے اپنے چینل پر اپنا ایک وہ قائم رکھنا ہے، جو پرمپرا یا جو بھی کہہ لیں آپ، کہ ایک طرح کا ہی کنٹینٹ، جیسا کہ میں نے بتایا ہو کہ ہیپی اینڈنگ ناولز ہی ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائمز ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہے یا نہیں۔ سم ٹائمز ہیپی اینڈنگ ہوتی بھی ہے، درمیان میں ناول اتنا بورنگ اور بکواس ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ تو ایسا ہی یہ کچھ ناول تھا اور بہت ہی عجیب تھا، سو میں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور ناول دیکھا، وہ بہت ہی پرانا ناول تھا، وہ ابھی 7 منٹ میں نے ریکارڈنگ کی ہے اس کی، اور پھر میں نے کہا کہ یہ بھی گیا، مطلب وہ بھی اتنا مزے کا نہیں لگ رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب میں اس ناول کے ساتھ شیور ہوں، کیونکہ یہ جس رائٹر کا ناول ہے ان کے ناولز اچھے ہوتے ہیں۔ میں آلریڈی بھی اپنے چینل پر پڑھ چکی ہوں، سو کہ یہ ناول بھی اچھا ہو ایز یوزول۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ زرخان چھوڑو یار، بھول جاؤ سب۔ شمل اسے ہزاروں بار سمجھا چکا تھا، مگر توہین کا جو احساس اس کے اندر کنڈلی مار کے بیٹھ چکا تھا، اس کا زہر پل پل اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ کیسے بھول جاؤں اس بے عزتی کو جو زرخان کی سرعام ایک معمولی سی لڑکی کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ میں بھری محفل میں تماشا بن کے کیسے خاموش رہوں؟ شمل خان، میری جگہ اگر تم ہوتے تو کیا کرتے؟ زرخان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں جانتا ہوں زرخان کہ تمہارا رویہ ایسا ہی ہو سکتا تھا، بلکہ تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا، مگر دیکھو مد مقابل ایک لڑکی ہے، اور لڑکی سے انتقام لینا مردانگی نہیں ہوتی۔ شمل خان اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مگر وہ جواباً زور سے چلایا، یہی تو زیادہ بے عزتی کی بات ہے شمل خان، کہ میری بے عزتی کرنے والی لڑکی ذات ہے، اور عورتوں کے ہاتھوں ہارنا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ کاش فراز درمیان میں نہ آتا تو وہ دوسرا سانس نہ لے پاتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ شمل خان نے پوچھا۔ یہ طے ہے شمل کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر، چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو۔ وہ شمل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹھہر ٹھہر کے بولا، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا زرخان؟ تمہیں میری دوستی پر شک ہے؟ بولو، حکم کرو زرخان، میں اپنی جان پر کھیل کے اس لڑکی کو تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا۔ شمل خان اس کی بات پر جذباتی ہو گیا تو زرخان شرمندہ ہو گیا۔ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا شمل، میں اذیت کی جس آگ میں جل رہا ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سر جھکا کے بولا تو شمل کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ زرخان کا تعلق قبائلی علاقے سے تھا، وہ ولی خان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے بعد اسے ہی اپنے قبیلے کا سردار بننا تھا۔ صرف 20 سال کی عمر میں ماں باپ اور بہنوں کی شدید خواہش پر اسے اپنی چچا زاد کشمالہ کو اپنا ہم سفر بنانا پڑا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صرف 1 سال بعد کشمالہ مراد کا تحفہ دے کر ابدی نیند سو گئی۔ مرداب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ کشمالہ سے جدائی کا دکھ بہت شدید تھا، وہ ہر وقت اپنی ذات میں گم رہتا۔ ولی خان کی شدید اصرار پر اس نے شمل خان کے ساتھ ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یوں وہ اور شمل خان دونوں اسلام آباد آ گئے اور یہاں کوٹھی کرائے پر لے لی۔ شمل خان اس کا نہ صرف پھوپھی ذات تھا بلکہ جان چھڑکنے والا دوست بھی تھا، دونوں کی دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ شمل، بابا جان کا فون آیا تھا۔ صبح سویرے شمل بات لے کر نکلا تو زرخان بیڈ پر بیٹھا اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کاکا جی کا فون؟ خیریت اتنی صبح صبح؟ شمل بالوں میں برش کرتے ہوئے رکا۔ مراد کو بخار ہے پچھلے 4 دن سے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، آخر اسے بار بار بخار کیوں ہو جاتا ہے؟ تم ایسا کرو زرخان، مراد کو فوراً یہاں بلاؤ، کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں تاکہ اصل بیماری کا پتہ چلے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، تم ابھی کاکا جی کو فون کر دو، جتنی جلدی ہو بہتر ہے، شمل نے کہا تو زرخان نے فوراً گھر کا نمبر ملایا اور انہیں مراد کو اسلام آباد بھجوانے کا کہا۔ ایک بات کہوں؟
اگر معائنہ کرو تو۔ شمل ریسیور رکھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ بولو، تم مراد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ میں زیادتی کر رہا ہوں مراد کے ساتھ؟ ظہر خان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم ظہر خان، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ شمل نے ایک دفعہ پھر پرانا سبق دہرانے کا ارادہ کیا۔ جب قدرت نے اس کی قسمت میں ماں جیسی نعمت سے محرومی لکھی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے شمل؟ وہ دکھی ہوا۔ ماں اگر اس کی قسمت میں نہیں تو باپ تو زندہ ہے، کیا اس کا پیار اس کے نصیب میں ہے؟ شمل ذرا سختی سے بولا تو ظہر خان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ دیکھو ظہر خان، مراد کو ماں کی ضرورت ہے، اس عمر کے بچے ماں کی گود کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ عاجزی سے بولا۔ شادی کر لو۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری عورت مراد کو ماں کا پیار دے سکے گی؟ اب کہ اس کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ پلوشا مراد سے بہت پیار کرتی ہے، وہ یقیناً۔ شمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ظہر خان چلا اٹھا۔ بکواس بند کرو شمل، شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح سوچتے بھی۔ وہ میرے لیے زری اور نگی کی طرح ہے۔ وہ مراد سے بہت محبت کرتی ہے ظہر خان۔ تو مراد سے اس کی محبت کو بلیک میل کریں ہم، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس سے خوف سے اپنے بھانجے سے محبت نہ کرے کہ کل کو اس کی محبت کو بلیک میل نہ کیا جائے۔ چاہتوں کی ان مضبوط دیواروں کو سودے بازی سے دور ہی رکھو تم لوگ۔ مگر ظہر خان پلیز شمل۔ ظہر خان نے ہاتھ اٹھا کے اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ صرف ایک ہستی کے چلے جانے سے رشتوں کے تقدس میں فرق نہیں آ جاتا۔ کشمالہ کی زندگی میں میرا اور پلوشا کا رشتہ جتنا مقدس تھا، اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ اس کی بات پر شمل خان کا دل انجانی خوشی سے بھر گیا۔ شمل نے بی بی ماں ظہر خان کی والدہ کے کہنے پر ہی ظہر خان سے پلوشے کی بات کر تو لی تھی، مگر دل کی دنیا کس تباہی سے گزری تھی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس کی رفاقت کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر جب بی بی ماں نے پلوشا کے سلسلے میں ظہر خان سے بات کرنے کو کہا تو اس کے اوپر ایک قیامت گزر گئی۔ لیکن ظہر خان کی باتوں سے اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرے دن دونوں مراد کو شفا ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا۔ فکر کی بات نہیں، کمزور بچہ ہے، ہر چیز کا اثر جلدی لے لیتا ہے، آپ اسے بہت توجہ دیا کریں۔ ڈاکٹر دوائیاں لکھتے ہوئے بولے۔ آپ اس کے کون ہیں؟ جی یہ میرا بیٹا ہے، ظہر خان نے بتایا۔ اس کی امی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کی بات کا ظہر خان کوئی جواب نہ دے سکا۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شمل نے ہی ہمت کی۔ سو سیڈ، سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ ڈاکٹر شرمندہ ہوئے۔ اٹس آل رائٹ۔ واپسی پر ظہر خان کافی دیر اداس رہا۔ شمل اس کا موڈ دیکھ کے مراد کے ساتھ بازار چلا گیا۔ واپسی پر اس کے پاس ڈھیروں کھلونے تھے۔ دیکھیے بابا، چاچو نے کتنی چیزیں لے کے دی ہیں، وہ خوشی خوشی سب دکھا رہا تھا۔ بہت اچھے ہیں۔ شمل نے اس کے تھکے تھکے انداز پر اسے غور سے دیکھا۔ بابا جان میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا، مراد نے کہا تو ظہر خان نے اس کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میری جان بابا کو معاف کر دینا۔ آیا ماں؟ شمل نے آیا کو آواز لگائی تو تھوڑی دیر میں وہ آ گئی۔ آیا ماں آپ مراد کو لے جائیے اور اسے کھانا کھلائیے، اسے بھوک لگی تھی اور پھر اسے دوا بھی دینی ہے۔ جائیے مراد بچے۔ شمل نے جان بوجھ کے اسے باہر بھیجا، پھر ظہر خان کی طرف مڑا۔ یہ کیا پاگل پن ہے ظہر خان، تم اتنے کمزور تو کبھی بھی نہیں تھے۔ شمل، مالا اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں اور مراد کیسے جئیں گے اس کے بغیر؟ وہ بکھرنے لگا۔ پلیز ظہر خان حوصلہ کرو، قدرت نے اس کا اور تمہارا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ شمل کی اپنی آواز بھی بھر آ گئی۔ کیسے حوصلہ کروں؟ میں تو اس کی امانت کو بھی نہیں سنبھال سکا، اگر مراد کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور پھر مالا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بالکل بھی حوصلہ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مراد کو، وہ بالکل ٹھیک ہے، ویسے بھی اب تو 3 ماہ چھٹیاں ہیں تو مراد کے پاس ہی ہوگے۔ تیسرے دن وہ لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ آیا ماں اور ملازمہ کو ظہر خان نے صبح ہی روانہ کر دیا تھا الگ گاڑی میں۔ صاحب جی آپ پھر کب آئیں گے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ کبیر جلدی لوٹوں گا، کیونکہ تمہارے شہر کی طرح کچھ حساب نکلتا ہے میرا، ظہر خان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ملازم کچھ نہ سمجھا تھا۔ گلزری جاتے ہوئے شمل خان کو بھی لینا ہے؟ وہ مراد کو بسکٹ دیتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے خان۔ بابا ہم اماں کے پاس جا رہے ہیں، مراد نے سوال کیا۔ ظہر خان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بابا آپ کہتے ہیں نا اماں بہت دور ہے، اب ہم اماں کے پاس دور جا رہے ہیں نا؟ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ظہر خان کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ نہیں بچے، ہم بی بی ماں اور پھپھو کے پاس جا رہے ہیں۔ ظہر خان نے خود کو فوراً سنبھالا۔ بابا بسکٹ کھائیں گے؟ وہ بسکٹ اس کی طرف بڑھا کے پیار سے بولا۔ نہیں آپ کھا لیں۔ بابا شمل چاچو کب آئیں گے؟ لو جناب وہ آ گئے۔ شمل کالج کے گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ چاچو آ گئے، مراد زور سے چلایا۔ ہاں جناب آ گئے چاچو، ارے اکیلے اکیلے کھایا جا رہا ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو مراد نے فوراً بسکٹ اس کی طرف بڑھایا۔
चाचू की जान। शिमल ने उसे गोद में लेके ढेर सारा प्यार किया। शाम के साथ चारों तरफ हल्के हल्के अंधेरे की चादर फैला रहे थे। मुराद थक के सो चुका था। खान जी, आगे तो रोड ब्लॉक है शायद, गुलजरी गाड़ी रोकते हुए बोला। क्यों? शिमल ने पूछा। काफ़ी लोग खड़े हैं, लगता है कोई हादसा हो गया, मैं अभी देख के आता हूँ, वो गाड़ी से उतरते हुए बोला। खान जी, आगे कोई जीप गहरे खड्डे में गिर गई है, शायद ये लोग तफरीह के लिए जा रहे थे। शहर की लड़कियां, वो 3 औरतें तो मौके पर ही हलाक हो चुकी हैं, ड्राइवर और एक औरत जख्मी है। वापस आके गुलजरी ने तफसील बताई। सो सैड, बहुत रश ड्राइविंग करते हैं ये लोग, इन रास्तों पर तो बहुत एहतियात से चलना चाहिए। शिमल दुख से बोला। खान जी, घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा ट्रैफिक खुलने में, गुलजरी ने बताया। शिमल और जरखान अपनी बातों में लग गए। साहब, एक लड़की जख्मी, अगर आप इजाज़त दे तो आपकी गाड़ी में डाल दें, आप उसे अस्पताल तक पहुंचा दें, एक देहाती गुलजरी से बोला। तो उसने शिमल और जरखान की तरफ देखा। हाँ हाँ, ले आओ, इसमें इजाज़त की क्या बात है, जरखान ने फ़ौरन कहा। मगर जब ब्लू जीन्स और रेड शर्ट में ज़ख्मी लड़की उन दोनों के सामने आई तो दोनों ही चौंक गए। जरखान और शिमल खान अपने दोस्त फराज के भाई की शादी में गए थे। वहाँ जूता छुपाई की रस्म के मौके पर जरखान किसी के धक्का लगने के साथ खड़ी लड़की कंदील से जा टकराया और नतीजतन दोनों ज़मीन पर थे। जरखान शर्मिंदगी से हंस पड़ा और उसका हंसना कंदील को तपा गया और उसने आओ देखा न था स्टूपिड कह के ज़ोरदार थप्पड़ जरखान के मुंह पर दे मारा। गुस्से से जरखान का मुंह सुर्ख हो गया। इर्द गिर्द खड़ा हर शख्स उसे खुद पर हंसता लगा। उसका हाथ बेसाख्ता अपने पिस्तौल की तरफ बढ़ा। शिमल खान भी जल्दी से आगे बढ़ा, मगर दरमियान में एक दम फराज और उसके कज़न्स आ गए और बड़ी मुश्किल से उन दोनों को वहाँ से निकाल कर लाए थे। जरखान, शिमल की आवाज़ उसे हाल की दुनिया में खींच लाई। कंदील को पिछली सीट पर डाला जा चुका था। गुलजरी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जरखान के दिमाग में झक्कर चल रहे थे। इंतकाम का नाग फिर फन फैलाए खड़ा हुआ था और फिर कुदरत ने खुद उसे उसका मौका दे दिया था। जरखान, अब क्या फ़ैसला है तुम्हारा? शिमल ने उसके चेहरे से अंदाज़ा तो लगा ही लिया था, फिर भी सवाल किया। फ़ैसला तो कुदरत ने खुद ही कर दिया है। क्या मतलब? गुलजरी, इसको किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो ड्राइवर की तरफ मुड़ा। क्या मतलब खान जी? वो समझ ना सका। इस लड़की को तुम लाल हवेली पहुंचाओगे, उसने फैसला सादर किया। मगर खान जी, ये तो गुलजरी, मैं बहस पसंद नहीं करता, जो कहा है वो करो। अब के वो गुस्से से बोला। जैसे आपका हुक्म खान जी, ड्राइवर ने ताबेदारी से कहा। इस दौरान शिमल खान खामोश था। बीबी माँ, कैसी हैं आप? वो माँ के गले में बाजू डाल के बोला। मुराद जरी की गोद में था और न जाने उसे क्या क्या किस्से सुना रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, तो ये बता, मुराद को डॉक्टर को दिखाया? हाँ माँ जी, दिखाया था, बिल्कुल ठीक है, ये बस ज़रा कमज़ोर है। हाँ, कमज़ोर तो है, वो अफसरदगी से बोली। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके घुटने का दर्द ठीक हुआ? वो बात बदलते हुए बोला। काफ़ी फ़र्क है पहले के मुकाबले में। गुड। तुझसे एक बात भी करनी है बच्चे। जी फरमाइए, वो हमतन गोश हुआ। वो तेरा चाचा और चाची ज़ोर दे रहे हैं, शादी की तारीख दें, वो राजदारी से बोली। जरी मुराद को लेके अंदर जा चुकी थी। मगर अभी तो ज़ावियर अमेरिका में है, इसी महीने वापस आ रहा है वो। ज़वार आ रहा है? आपको किसने बताया? वो खुशी से बोला। तेरा चाचा बता रहा था कि ज़वार ने टेलीफोन पे बताया है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। हाँ, है तो खुशी की ही खबर, मगर वो लोग शादी की तारीख मांग रहे हैं, तो इसमें क्या रुकावट है बीबी माँ? रुकावट तो कोई नहीं, बस मेरा ख्याल था कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती। मेरी शादी कहाँ से आ गई दरमियान में? तो अच्छी तरह जानता है जरखान, जरी और मुराद एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुराद से जरी को दूर कर दिया तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। हाँ, अगर तू उसकी माँ ले आएगा तो वो बहल जाएगा, क्योंकि वो यही समझता है कि उसकी माँ एक दिन लौट आएगी, और तो उसका ये इंतज़ार ख़त्म क्यों नहीं कर देता? वो भराई हुई आवाज़ में बोली। बीबी माँ, मैं अपने बेटे को सौतेलेपन की भट्टी में नहीं जला सकता, वो मुँह फेर के बोला। सब एक जैसे तो नहीं होते बच्चे, मगर अक्सर ऐसे ही होता है बीबी माँ। वो लफ्ज़ चबा चबा के बोला तो वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली। वैसे अच्छी लड़की है जरखान, तो क्या अच्छी लड़कियाँ कुर्बानी का बकरा होती हैं बीबी माँ? वो गुस्से से बोला। वो मुराद को हकीकी माँ का प्यार देगी जरखान। अल्लाह के लिए बीबी माँ, वो मुझे बिल्कुल ज़वार की तरह समझती है, और प्लीज़ आइंदा इसके हवाले से इस तरह बात ना कीजिएगा। वो बात ख़त्म करके अपने कमरे में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कशमाला की तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ। दुल्हन बनी कशमाला शर्माई शर्माई उसके साथ खड़ी थी। इस साथ को इतना मुख्तसर क्यों कर दिया तुमने कशमाला? तुम जो उम्र भर साथ निभाने के दावे करती थी, वो सब क्यों भुला दिए तुमने? मगर बेवफा तो मैं हूँ, जो तुमसे जुदा हो के भी जिंदा हूँ। माला प्लीज़ लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माला प्लीज़ लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माला प्लीज़ लौट आओ। उसकी तस्वीर के सामने बिखर गया। लाला, आपसे एक बात करनी थी।
زرمینہ کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ آؤ زری، کیا بات ہے؟ وہ اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے بولا۔ وہ دراصل لالا، بات یہ ہے کہ وہ رک گئی۔ زری کیا بات ہے؟ تم رک گئی کیوں گئی؟ بولو کیا بات ہے؟ زرخان نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ لالا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ زرمینہ زرخان کا ہاتھ تھام کے بولی۔ کیسا وعدہ؟ زرخان الجھا۔ لالا آپ وشے سے شادی کی حامی کیوں نہیں بھریں گے؟ کیا مطلب؟ زرخان کچھ نہ سمجھا۔ لالا وشے کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ مر جائے گی پلیز۔ زری وشے بالکل تمہاری طرح میرے لیے، تم فکر نہ کرو۔ وہ مسکرا کے بولا۔ میں جانتی تھی لالا آپ اسے بالکل مجرنگی کی طرح سمجھتے ہیں، میں نے اس سے بھی یہی کہا تھا مگر وہ پھر بھی پریشان تھی۔ وہ مسکرا کے بولی۔ بائی دا وے وہ ہے کون جسے وہ پسند کرتی ہے؟ اب کے زرخان نے شرارت سے پوچھا۔ اس سوال پر زرمینہ گھبرا گئے۔ کوئی نہیں لالا، بری بات، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، جلدی سے نام بتاؤ۔ وہ مصنوعی سختی سے بولا۔ شمل لالا، وہ جلدی سے بولی۔ شمل؟ زرخان نے حیرت سے کہا۔ اور وہ بے وقوف مجھے وشے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شمل لالا کو بی بی ماں نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات کرے، اس دن وشے بہت روئی تھی لالا، زری بتانے لگی۔ زری کیا شمل بھی جانتا ہے اس بات کو؟ شمل لالا کو تو مجھے نہیں پتا، بس وشے کا ہی معلوم ہے۔ آپ اس کی مدد کریں گے نا لالا؟ وہ بڑی آس سے بولی۔ کیوں نہیں، میں شمل سے بات کروں گا کہ وہ پھوپھو کو بھیجے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ضروری تو نہیں، زباں سے کہہ دوں داستان اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ اچھا وہ بھلا کون سی زبان ہوتی ہے؟ زرخان کی اچانک آواز پر ڈائری پلوشا کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ جا گری۔ لالا آپ نے تو ڈرا ہی دیا مجھے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ جی جناب میں، وہ شرارت سے ہنسا اور ساتھ ہی اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ خود کو سنبھال کے بولی۔ جب آپ افسردہ سی بیٹھی شاعری فرما رہی تھی۔ بیٹھی نا آپ، یہ شاعری کب سے شروع کی آپ نے؟ اس کی ڈائری زمین سے اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لالا یہ مجھے دے دے۔ وہ آگے بڑھی تو زرخان پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ کاش اس کو نہ ہو معلوم ادب، وہ ہمیں زندگی سے بھی پیارا ہے۔ واہ بھائی واہ، مگر اسے کیوں معلوم نہ ہو؟ اسے معلوم نہ ہوا تو بات کیسے بنے گی؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تو وہ جلدی سے بولی۔ یہ تو شعر ہے لالا۔ اچھا یہ شعر ہے، میں سمجھا یہ شعر ہے، اس نے مذاق اڑایا۔ لالا تنگ نہ کرے نا، وہ منہ بنا کے بولی۔ اگر بھروسہ کر کے مجھے ہمراز بنا لو تو فائدے میں رہو گی۔ لالا، وہ روحان سی ہو گئی۔ ارے بابا رونے کی کیا بات ہے، صرف اس کا نام بتاؤ، پھر دیکھنا تمہارا لالا تمہاری خوشی کے لیے کیا کرتا ہے۔ شاباش نام بتاؤ۔ وہ بھی اسی کی زبان سے سننے کا خواہشمند تھا اور پلوشا کے لیے شمل کا نام لینا گویا جوئی شیر لانے کے مترادف تھا۔ بولو نا بابا۔ لالا آپ زری سے پوچھ لیں، وہ منہ پھیر کے بولی۔ زری سے کیوں پوچھوں؟ تم کیوں نہ بتاؤ؟ یہ بری بات نہیں ہے، ویسے تم جانتی ہو جب زوار اور زرمینہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا تو میں نے زری سے بھی پوچھا تھا، یہ عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اس میں فریقین کی مرضی بہت ضروری ہوتی ہے، ایک حد کے اندر رہ کے ان جذبوں کا اظہار بری بات نہیں ہے۔ بولو میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ سے کھل کے بات کرو، اگر مناسب وقت پر کھل کے بات کر لی جائے تو انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا۔ مجھے شمل لالا بہت اچھے لگتے ہیں، وہ رک رک کے بولی تو زرخان کا کہکا دور تک پھیل گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بس لفظ لالا پر ہنسی آ گئی تھی، وہ شرارت سے بولا تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ دوسرے وہ شمل خان کی طرف آ گیا۔ ارزم خان کیسے ہو؟ اس نے پستول صاف کرتے ہوئے ارزم سے پوچھا۔ ٹھیک ہو لالا، تمہارے ایڈمیشن کا کیا ہوا؟ زرخان نے پوچھا۔ 22 تاریخ کو ٹیسٹ ہے، ارزم نے بتایا۔ وہ شمل خان کا چھوٹا بھائی تھا، وہ 2 ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی، البتہ ان کی چچا زاد نمل ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تیاری تو ہے؟ جی لالا A1 تیاری ہے۔ گڈ۔ ارزم جاؤ نمل سے کہو اپنے ہاتھ سے اچھی سی چائے بنا کے بھیجے، شمل خان نے باہر آتے ہوئے کہا۔ شمل میں بہت پریشان ہوں، ارزم کے جانے کے بعد زرخان نے کہا۔ کیوں جناب؟ بی بی ماں شادی پر بہت اصرار کر رہی ہیں، مگر میں کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دیکھو زرخان، محبت نفرت سب جذبے زندگی سے مشروط ہوتے ہیں، اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کشمالہ زندہ نہیں ہے، اب وہ ہر پل میرے ساتھ ہوتی ہے شمل، میں اس کے وجود کو، اس کے لمس کو محسوس کرتا ہوں۔ وہ کھویا کھویا بولا۔ خود کو فریب مت دو زرخان، اور حقیقت کی نظر سے سب دیکھو۔ ہاں وہ واقعی نہیں ہے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش رہے، آخر زرخان نے خود کو سنبھال کر شمل سے کہا۔ شمل تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اپنے بارے میں؟ ہاں بھائی، شادی کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں، ویسے بھی یہ امی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جس سے میں کہوں اس سے شادی کرو گے تم؟ ہاں میں، زرخان اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنس پڑا۔ جواب دو بھائی،
आंखें बंद करके कर लूँगा जनाब, वो धड़कते दिल पर काबू पाते हुए बोला। दिल उसे अंधे फैसले करने से बाज रखना चाह रहा था, ये जाने बगैर कि अनजाने में वो प्यासा तो दरिया की सिमत बढ़ रहा था। तो फिर मैं पुप्पो से बात कर लूँ? ज़रख़ान ने खुशी से पूछा। मगर वो है कौन? विषय की बात कर रहा हूँ। ज़रख़ान की बात पर वो सख्ते में आ गया और उसे इसी हालत में छोड़कर ज़रख़ान जनान खाने में चला गया और आधे घंटे बाद लौटा। शायद पुप्पो को भी राज़ी कराया था। इस दौरान शमल खान खुद को संभाल चुका था। एक बात तो बताओ ज़रख़ान। पूछो। देखो ज़रख़ान, मैं ये तो जानता हूँ कि बीवी माँ आजकल तुम पर शादी के लिए ज़ोर डाल रही हैं, तो क्या तुम विषय को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? शिमल की बात पर ज़रख़ान गूंग हो गया। शिमल खान, अपने रास्ते की तकलीफ़ें खुद सहने का हौसला है मुझ में। तुम मुझे इतना खुद गर्व समझते हो कि मैं अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करूँगा? वो सख्ती से बोला। तो फिर विषय ही क्यों? माफ़ करना ज़रख़ान, मगर देखो मैंने तो ख़ानदान में कम हूँ और तालीम में शक्ल भी गुजारे लायक है, तो फिर विषय ही क्यों? तुम्हारे अपने घर में भी। वो रुक गया और उसका इशारा ज़रसांगा की तरफ था। इसलिए शिमल कि तुम विषय को पसंद करते हो। तुम विषय को पसंद हो? क्या मतलब? वो गड़बड़ा गया। मैंने साफ़ सुथरी बात की, मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रख़ान हंस के बोला। शिमल झिम गया। उससे अब कैसे उसे बताता कि शिमल को भी वो बहुत पसंद है। काफ़ी देर ज़रख़ान उसको तंग करता रहा और भला आखिर शिमल खान को ये राज खोलना पड़ा कि मोहब्बतों के सफ़र में वो भी बलवशा के संग था। सुनो ज़रख़ान, तुमने उस लड़की का भी पता किया? शिमल खान को एकदम कंदील का ख्याल आया। उसकी तो शक्ल देखने को जी नहीं चाहता। ज़रख़ान नफ़रत से बोला। यार, 1 हफ़्ता होने को है, वो ज़ख्मी भी थी। शिमल का जज्बा हमदर्दी जागा। कल ज़मान खान से बात हुई थी, वो लाया था किसी डॉक्टर को, कोई ख़ास चोट नहीं है, वो बेजारी से बोला। अब उसका करोगे क्या? यूं ही कैद रखोगे? हाँ, यही उसकी सज़ा और यही मेरा इंतकाम, वो हकारत से बोला और उसे खुदा हाफिज़ कह के लाल हवेली आ गया। खान जी, उस बीबी ने हंगामा कर रखा है, हमें तो उसकी ज़बान समझ नहीं आती, चीख चीख कर हवेली को सर पर उठा रखा है। मुलाजमा ज़रख़ान को देख के जल्दी जल्दी बताने लगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ज़रख़ान मुलाजमा को भेजने के बाद उसके कमरे में गया। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। नफ़रत और इंतकाम की आंधी शिद्दत से चलने लगी और वो उस तेज़ आंधियों में नफ़रत की नाव पर बह जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ इंतकाम गूंज रहा था। कंदील किसी के कमरे में मौजूदगी का एहसास करके फ़ौरन उठ बैठी और सामने खड़े ज़रख़ान पर नज़र पड़ते ही उसका रंग फक हो गया। कितनी ही देर खामोशी रही और कंदील उस बड़े तूफ़ान के लिए तैयार होने की कोशिश कर रही थी जो अक्सर खामोशी के बाद उठता है, मगर ज़रख़ान कुछ कहे बगैर वापस मुड़ गया। उसके जाने के बाद कंदील फूट फूट कर रो दी। वो जानती थी कि उसने ज़रख़ान से टकरा के अपनी मौत को दावत दी थी। इस बात का एहसास उसे थप्पड़ मारने के फ़ौरन बाद ही हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उस तक कैसे पहुंच गई थी। वो तो अपनी दोस्तों और आया के साथ सवार तफरी के लिए जा रही थी और आज से तो 2-4 हो गए, मगर अब यहाँ कैसे? मेरे खुदाया, तू मुझे वही मौत दे देता। शाम को डॉक्टर आया तो उसने पूछा था, क्योंकि एक वो डॉक्टर ही तो था जो उर्दू बोल सकता था, बाकी सब तो पश्तो ही बोलते थे। डॉक्टर, ये कौन सी जगह है? बीबी, ये खान ज़रख़ान की हवेली है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि ये इलाका कौन सा है? ये कबायली इलाका है, मुख्तसर जवाब आया। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? ये तो आपको पता होगा बीबी। मुझे तो शिमल खान ने कहा था कि लाल हवेली में एक मरीज़ है, उसका चेकअप करूँ। शिमल खान? हुई इज़ी? वो खान साहब का फूफोजाद भाई और दोस्त है। डॉक्टर बैंडेज करने के बाद उठते हुए बोला तो कंदील भाग के उसके सामने आ गई। डॉक्टर, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ये शख्स अगवा करके लाया है। अगवा? डॉक्टर की आंखें हैरत से फैली। कंदील ने इस बात में सर हिलाया तो डॉक्टर हंस के बोला, यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस, हाउ कैन खान डू इट? ही इज़ सो नाइस मैन, प्लीज़ लेट मी गो। वो जाने लगा तो वो बेबसी से बोली, लीव मी डॉक्टर, इट्स ट्रू, आई एम सॉरी मैडम। वो कह के निकल गया और वो दरवाज़ा फ़ौरन बाहर से लॉक कर दिया गया। उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, थक हार कर, मगर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई ना था। मेरे खुदाया, मैं क्या करूँ? वो अपने मुकद्दरों की स्याह बख्ती पर सिवाय आंसू बहाने के और कर भी क्या सकती थी? खूबसूरत शक्ल में हम सब दरिंदे हैं असद, आदमी कहते हैं जिसको, वो अभी घारों में है। दूसरे रोज़ ज़रख़ान कमरे में आया तो कंदील को यूँ लगा कि जिस्म और रूह का रिश्ता टूटने वाला है, मगर वो ज़िंदा रही। तुम क्या समझती थी कंदील मलिक के खान ज़रख़ान तुम्हें माफ़ कर देगा? देखो, कुदरत भी मेरे साथ है, उसने खुद ही तुम्हें मेरे हवाले कर दिया ताकि मैं अपने अंदर लगी इंतकाम की आग को ठंडा कर सकूं। प्लीज़, आई एम सॉरी। मुझसे टक्कर लेते हुए तुम भूल गई थी कि खान ज़रख़ान क्या चीज़ है और तुम किस से मुकाबले पर उतरी हो। देखो, अब तुम मेरे पास हो और अगर मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हारा सारा गरूर मट्टी में मिला सकता। वो खौफ से पीली पड़ गई।
تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے واپس جانے دو، وہ بامشکل بولی۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تاکہ تمہیں سامنے بٹھا کے تمہاری پوجا کر سکوں، وہ تنزن بولا۔ کیونکہ تم کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو، بہت بہادر ہو، تم خان زرخان کے مقابلے پر آئی ہو تو بہت بہادر ہو۔ پلیز مجھے واپس جانے دو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا واپس جانے دو، اتنی آسانی سے ملنے والی چیزوں کو آسانی سے چھوڑ دینا عقل مندی تو نہیں ہے مس قندیل ملک۔ خیر اگر تم آسانی سے نہ بھی ملتی تو ہم ہر مشکل سے گزر کے بھی تمہیں یہاں لاتے، اور اگر تم باقیوں کی طرح مرا بھی جاتی نا تو زرخان تمہاری لاش کو قبر سے نکال کے بھی اپنے انتقام کی پیاس بجھاتا۔ اس کے انداز کی پختگی اس کی باتوں کی سچائی کی بھرپور گواہ تھی کہ وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا ہے۔ مجھے ایک دفعہ مار دو اور اپنے انتقام کی آگ بجھا لو پلیز، وہ ہاتھ جوڑ کے رو دی۔ میں تمہارے وجود کو موم کی طرح جلاؤں گا، تم قطرہ قطرہ انتقام کی آگ میں جلو گی، بوند بوند زہر ٹپکاؤ گی تمہارے وجود میں۔ وہ اس وقت بالکل بدلا ہوا زرخان تھا۔ اگر حویلی کا کوئی شخص اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھتا تو اس کی چلتی سانسیں رکنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی۔ واٹ؟ زوار خان کو شدید جھٹکا لگا زرخان اور شمل کی زبانی بات سن کے۔ او مائی گاڈ، تم لوگوں نے پچھلے 1 ماہ سے ایک لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا۔ یہ اس کی سزا ہے زوار خان، اس نے میری بے عزتی کی ہے، زرخان غصے سے بولا۔ سزا اور جزا کا تعین کرنے والی ذات پاک رب کی ہے، تمہارے اور میرے جیسے معمولی انسان بھلا کسی کو کیا سزا دیں گے؟ وہ لفظ چبا چبا کے بولا اور پھر شمل کی طرف مڑا۔ شمل زرخان کی جذباتیت سے تو میں واقف تھا، مگر تم نے اسے ایسا کیوں کرنے دیا؟ دراصل زوار یہ سب بہت جلدی میں ہوا، شمل نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ زوار تم نہیں جانتے اس نے میری کتنی بے عزتی کی ہے، اس ایک لمحے کی اذیت میری ساری زندگی پر بھاری ہے۔ میں بھری محفل میں تماشا بن گیا تھا، ہر کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا، زرخان زور زور سے بولا۔ انتقام کے اس کھیل کا اختتام بھی یقیناً تم نے سوچا ہوگا مسٹر زرخان، کیونکہ ہر کھیل کا انجام بھی تو ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں سوچا تو صرف اتنا کہ قدرت نے خود اسے میرے حوالے کیا اور میں۔ تم نے کچھ بھی تو نہیں سوچا زرخان، تم نے تو بابا جان کی اونچی پگڑی کے بارے میں بھی نہیں سوچا، تم نے تو حویلی کی برسوں پرانی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی، تم نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اس بات کے کھل جانے پر تم اپنی ماں کا سامنا کیسے کرو گے۔ کاش کوئی بات تو سوچتے تم، زوار صوفے پر گرتے ہوئے بولا۔ یہ باتیں تو بہرحال تمہیں سننی ہے، آج میں کر رہا ہوں، کل سارا قبیلہ کرے گا، کس کا منہ بند کرو گے تم؟ اس کی باتوں پر زرخان اور شمل خان دونوں شرمندہ تھے، واقعی انہوں نے یہ سب تو سوچا ہی نہ تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ شمل نے توقف کے بعد پوچھا۔ اس کے 2 ہی حل ہیں، زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یا تو تم اسے واپس بھیج دو یا پھر ناممکن، میں اسے واپس بھیج کے دوسری بار اس لڑکی کے ہاتھوں ہارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، زرخان اس کی بات کاٹ کے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دوسری صورت میں تم حویلی کی عزت بھی محفوظ کر سکتے ہو اور اپنے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ زرخان نے جلدی سے پوچھا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ زوار کی بات دونوں کے سروں پر بم کی طرح گری، وہ زوار کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ زرخان یہ مناسب حل ہے، دوسری صورت میں بہت خوفناک نتائج سامنے آئیں گے، عزت کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کو قبیلے کی سرداری سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، زوار نے سمجھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں مالا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری جذباتیت کی سزا ہے زرخان، یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، زوار نے غصے سے کہا۔ میں یہ نہیں کر سکوں گا زوار، وہ انکاری تھا۔ شمل تم کرو گے اس سے نکاح؟ زوار غصے سے شمل خان کی طرف مڑا۔ میں؟ وہ بامشکل بولا۔ ہاں تم، کیونکہ تم بھی تو برابر کی شریک ہو، اور اگر تم دونوں راضی نہ ہوئے تو پھر مجھے کوئی اور فیصلہ کرنا ہوگا، وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ مثلاً کیا؟ زرخان نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ بابا جان کی عزت کی خاطر میں خود اس سے شادی کر لوں۔ کیا تم؟ مگر زوار تمہاری شادی تو زرمینہ سے ہونی ہے، شمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں زرمینہ سے بھی ہوگی، وہ میری عزت ہے۔ تم مجھے میری بہن کے حوالے سے بلیک میل کر رہے ہو زوار، زرخان جذباتی ہو گیا۔ تمہاری بہن کا تعلق تمہارے ساتھ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ تمہاری حویلی میں، اس کے بعد وہ صرف وہ کرے گی جو میرا فیصلہ ہوگا، اور میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ زرمینہ اور میرا تم سے ہر تعلق ختم ہو جائے گا، دوستی اور محبت کا وہ رشتہ بھی جس پر ہم دونوں کو مان ہے۔ اور جہاں تک اس لڑکی کا معاملہ ہے تو زرمینہ کو اپنے بھائی کے جرم کی سزا سہنی پڑے گی، اس لیے کہ میرے لیے میرے خاندان کی عزت سب سے اہم ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، زرخان بھی اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنے جرم کی سزا بہن کو سنا دے، میں یہ سزا خود بھگتوں گا۔ زرخان نے ہمت ہار دی تو زوار مسکرا دیا۔ زرخان یہی مناسب ہے، میں اسے واپس بھیج دوں گا، زرخان نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ اکیلا اسلام آباد روانہ ہوا۔ 2
گلاسز لے کر وہ فراز کے ساتھ باہر آیا تو فراز نے کہا، پتہ زرخان وہ لڑکی تھی نا قندیل ملک؟ فراز کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ مر گئی ہے؟ زرخان حیرت سے اچھلا۔ ہاں، ان کی جیپ کو حادثہ ہو گیا تھا، وہ ڈرائیور شدید زخمی تھے، باقی 3 اس کی دوستیں تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ پھر اسے جس جیپ میں ڈالا گیا تھا وہ جائے حادثے سے 1 کلومیٹر آگے دریا سوات کی نظر ہو گئی، ایک حادثے سے بچی اور دوسرے کا شکار ہو گئی۔ اس جیپ میں سوار لوگوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی، اسے شاید تمہارا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اس جیپ میں ڈالی گئی تھی جو حادثے کا شکار ہوئی؟ زرخان نے پوچھا۔ مقامی لوگوں نے ہی پولیس کو بتایا کہ ایک جیپ بھی کھڈ میں گری ہوئی ملی ہے، یقیناً وہ بھی اس میں ہی تھی، تو پرسوں اس کا 40واں ہے۔ قدرت بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ زرخان، کیسے وہ ایک حادثے سے بچ کے دوسرے کا شکار ہو گئی؟ فراز افسردگی سے کہہ رہا تھا اور زرخان کہیں اور ہی تھا۔ وہ تقدیر کے اس نئے فیصلے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس روڈ پر اکثر حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی حادثہ ہوا ہوگا اور لوگ یہی سمجھے کہ قندیل ملک اس میں ہے۔ زرخان اب نئی مشکل میں گرفتار تھا۔ زرخان بچے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، چاہتے ہیں کہ تم خوش رہیں۔ ولی خان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، بابا جان، میں نے کبھی آپ کی محبتوں پر شک نہیں کیا، تو پھر ہمارے فیصلوں سے انکار کیوں ہے تمہیں؟ ولی خان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولے، بابا آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ ان کا ہاتھ تھام کے بولا تو وہ مسکرا کر بولے، یہی خواہش ہے ہم سب کی۔ تو پھر آپ وہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں جو مجھے دکھی دے؟ وہ خفگی سے بولا، بیٹا زندگی یوں کیسے گزرے گی؟ وہ ضد چوئے، جیسے پچھلے 2-3 سال گزر گئے، آگے بھی گزر جائیں گے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ ولی خان خاموش ہو گئے۔ بابا، محبتیں تو ہمیشہ خوشبو کی طرح ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے مالا ہر دم ہمارے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے بابا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ ہمیں ایک دن ضرور ملے گی۔ بیٹا حوصلہ کرو، جو فیصلے قدرت کے اختیار میں ہوں ان پر سوائے صبر کے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ لاڈلے بیٹے کے دکھ نے انہیں بھی رلا دیا۔ ارے اکیلے اکیلے بابا جان کا سارا پیار لوٹا جا رہا ہے۔ زوار اور اشمل اس کا آخری جملہ سن چکے تھے مگر چہرے پر بشاشت پھیلا کے بولے۔ زرخان نے بھی خود کو سنبھالا۔ تم کیوں جل رہے ہو؟ اس لیے کہ کاکا جی کے پیار پر کچھ حق ہمارا بھی ہے، شمل ولی خان کے پاس بیٹھ کے بولا۔ کچھ نہیں بلکہ برابر کا حق ہے، ولی خان پیار سے بولے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بچوں، تم باتیں کرو، مجھے ایک جرگے میں جانا ہے۔ اور کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زرخان کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، زوار میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ گڈ، ویسے بھی اب اس کی واپسی کے راستے بہت کٹھن ہو چکے ہیں، زوار نے کہا۔ دوسرے دن انہوں نے تمام انتظامات کر لیے، ارزم کو بھی بلوا لیا گیا۔ جاؤ زرخان، اس سے بات کرو، شمل نے کہا تو زرخان نے فوراً زوار کی طرف دیکھا جس نے منہ پھیر لیا۔ زرخان اور شمل جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ آخر ایک دوسری لڑکی اس کی بہن کی جگہ لینے آ رہی تھی۔ موت زندگی سے یوں بھی فیصلے کروا سکتی، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ جاؤ زرخان، زوار نے کہا تو وہ اس کے گلے جا لگا۔ میری دعا ہے زرخان کہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والی یہ لڑکی مالا کا دوسرا روپ ثابت ہو۔ مالا کا روپ کوئی نہیں بن سکتا اور وہ صرف میرا انتقام ہے، وہ غصے سے بولا تو زوار خاموش ہو گیا۔ وہ قندیل کے سامنے آیا تو وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا اسے ایک نئی اذیت میں ڈال جاتا تھا۔ سنو، زرخان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، آج شام مولوی صاحب آئیں گے۔ مولوی صاحب؟ اسے کرنٹ لگا۔ ہاں، نکاح ہے تمہارا۔ میرا نکاح؟ اس کی آواز پھٹ گئی۔ ہاں تمہارا میرے ساتھ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اٹس امپاسبل، آئی ول نیور ڈو اٹ، وہ یوں بولی جیسے فیصلے کرنے کا اختیار اس کے پاس ہو۔ جواباً وہ زور سے ہنسا۔ اٹ از پاسبل اینڈ یو ول ڈو اٹ مائی ڈیئر۔ جواباً وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، پھر خود ہی پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ تم مجھے اور کتنی اذیت دو گے؟ خدا کے لیے میری سزا ختم کرو، وہ ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے بولی۔ یہ تو میری سزا ہے، وہ خود سے بولا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے میرے ماما بابا کے پاس بھیج دو، میرے لیے مر جائیں گے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں، وہ جاتے ہوئے تلخی سے بولا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ شام جب نکاح فارم اس کے سامنے آئے تو اس نے فارم اٹھا کے زوار خان کے منہ پہ دے مارا۔ نہیں کرنا مجھے سائن، وہ چلائی۔ اس کی آواز پر زرخان بھی کمرے میں آ گیا اور زوار کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ سائن کرو اس پر، وہ فارم اور پین اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولا۔ تم اپنے انتقام کی آگ یوں بھی تو ٹھنڈی کر رہے ہو، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کر رہے ہو مجھ پہ یہ ظلم؟ وہ بکھرنے لگی۔ تاکہ تمہاری واپسی کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تم ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ جسمانی سزا بھی بھگتو، وہ بے رحمی سے بولا۔ سائن کرو اس پر، مگر وہ انکاری تھی۔ تم اس پر سائن کر دیا کرو یا نہ کرو مس قندیل حیات ملک، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ تمہاری زندگی قابل رحم ہو جائے گی۔ پھر گلہ نہ کرنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کوئی بھی لڑکی ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ اٹ۔
चलो साइन करो। वो हार गई थी। हारना तो उसका मुकद्दर था, औरत की किस्मत में तो अज़ल से हार लिखी जा चुकी थी। नया मौसम मरी बनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आंखों को वही ख्वाब पुराना ला दे। कुछ नहीं चाहिए तुझसे ऐ मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे। ज़वार, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ज़रख़ान निकाह के बाद बहुत अपसेट हो गया था। अब तो तुम्हें घर में दिल लगाना चाहिए। ज़वार के मजाक पर ज़रख़ान ने उसे घूरा। मोहतरम, अब आप घर बार वाले हो गए हैं। शिमल ने भी हिस्सा लिया। प्लीज़ शिमल, अपनी हद में रहो, मैं फजूल बातें पसंद नहीं करता। उसे गुस्सा आ गया और वो अंदर ही अंदर खौलता हुआ बाहर निकल गया। वो और शिमल दोनों इस्लामाबाद चले गए तो ज़वार ने प्लानिंग के तहत वली खान के पास हाज़िरी दी और तमाम बात उन्हें बता दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी तीसरे बंदे के तवस्सुत से वली खान तक ये खबर पहुंची तो वो यकीनन बहुत दुखी होंगे। बाबा जान, शायद वो लड़की ज़रख़ान के लिए नेक कदम साबित हो। जो कुछ भी हो, अब तो वो इस हवेली की इज़्ज़त है। ज़वार, बच्चे, तुमने अपने ख़ानदान को बहुत बड़ी बेइज्जती से बचाया, मुझे तुम पे फ़ख्र है। वली खान उसके मशकूर हुए। बाबा जान, वो बेवकूफ़ है और शिमल उससे ज़्यादा नालायक है। ठीक कह रहे हो तुम, मगर बाबा जान अब आपको फ़ैसला करना है। फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? बाबा जान, वो लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी, तौर तरीके भी उसे अच्छे ख़ानदान के साबित कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे हवेली की बहू की हैसियत से ले आएँ आप। इस तरह ज़रख़ान का घर भी आबाद हो जाएगा। घर यूँ तो आबाद नहीं होते ज़वार बच्चे, घर तो दिलों से बसते हैं। बाबा जान, ये तय है कि अब उस लड़की को सारी उम्र यहीं गुजारनी है, तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो यहाँ हवेली के मकीनों के मोहब्बतों में बहल जाए। हाँ, अलबत्ता हवेली में थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? क्या मतलब? आप बीबी माँ जरी ने की, बल्कि पूरे ख़ानदान में यही बात बताई कि दोनों ने शहर में पसंद की शादी किया, और चूँकि कदील यहाँ आना नहीं चाह रही थी और ज़रख़ान ज़बरदस्ती लाए, इसलिए दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। ज़वार ज़रख़ान को शर्मिंदगी से बचाना चाहता था। तो क्या कंदील खुद नहीं बता देगी? बाबा जान, अभी तो कंदील परेशान है और हमारी औरतों की ज़बान से ना आशना है, बात की बात में देखी जाएगी। वो हर पहलू पर नज़र रखे हुए था। ठीक है, मैं आज ही ज़रख़ान की माँ से बात करता हूँ। और फिर उसी शाम हवेली में खुशियों की बारात उतर आई। बीबी माँ की खुशी देनी थी। जरी निक्की के पाँव ज़मीन पर न टिक रहे थे और मुराद तो पहली ही नज़र में अम्मा कह के उसकी गोद में चढ़ गया था। वो हैरत से माँ के चेहरे को तके जा रहा था। कुछ ही देर बाद खुशी से तालियाँ बजाने लगता और कंदील कठपुतली बनी उनके हाथों में नाच रही थी। वो सब क्या कह रही थी? वो अनजान बनी उनके चेहरों को देख रही थी। बीबी माँ ने अपने तमाम ख़ानदानी जेवर उसको पहनाए। उसने काफ़ी एहतजाज किया, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। आखिर में बीबी माँ ने वली खान को बुलाया, क्योंकि वो कुछ नरम दिल थे और मुकाबिल को राम करने में माहिर थे। बेटा, हालात को तस्लीम कर लो। अब तुम हमारी बहू हो, हमारी इज़्ज़त हो। ज़रख़ान हमारा इकलौता बेटा है। उसकी बीवी कशमाला मेरी भतीजी थी, मगर वो शादी के 1 साल बाद मुराद का तोहफ़ा दे के इस दुनिया से चली गई। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? वो रोने लगी तो वली खान ने उसके सर पर हाथ फेरा और वो उनके सीने से जा लगी और उनकी मेहरबान बाहों में बिखर गई। ज़रख़ान और शिमल खान वापस आए तो हर तरफ गहमा गहमी थी। ये क्या है? शिमल ने ज़रख़ान को देखा तो उसने हैरत से कंधे झुकाए। बीबी माँ, लाला आ गए। पलवशा दूर से ही चलाई तो हवेली की सारी औरतें उनके गिर्द जमा हो गई। उनके मुंह में मिठाई डाली जा रही थी। बीबी माँ ने उसे सीने से लगाया। मुराद भाग के उससे लिपट गया। बाबा, अम्मा अंदर है। मुराद उसे हाथ पकड़ के खींचने लगा तो ज़रख़ान सब कुछ समझ गया कि ज़वार ने क्या किया है। कशमाला की अम्मी यानी ज़रख़ान की चच्ची जान उसके पास आई, मुबारकबाद दी। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ गले में फंस रही थी। ज़रख़ान उनसे लग के तकरीबन रो दिया। हौसला करो बच्चे, खुशी के मौके पर दुखी नहीं होते। खुदा उस लड़की को तुम्हारे लिए खुशबख्त करे। ज़रख़ान वहाँ से निकल के जंगल की तरफ अपने मखसूस कोने में आके बैठ गया। उसके अंदर जलजले बरपा हो रहे थे। दिल सूखे पत्ते की मानित आंधियों की जद में था। कशमाला उसके सामने सरापा एहतजाज बनी थी और वो शर्मिंदा था। ज़वार और शिमल उसे ढूंढते हुए उधर आ निकले। ज़वार को देख के ज़रख़ान ने मुँह फेर लिया। यहाँ क्यों बैठे हो? शिमल ने पूछा। प्लीज़ मुझे इस वक्त तन्हा छोड़ दो, उसने आहिस्तगी से कहा। नाराज़ हो ज़रख़ान? मैंने तो तुम्हारी खुशी की खातिर। ज़वार उसके कंधे पर हाथ रख के बोला तो वो चिल्ला उठा। तुमने ठेका ले रखा मुझे खुश करने का। मुझे खुश करना चाह रहे थे तो मेरी खुशी, मेरा सुकून कशमाला थी, उसे वापस लाते जो मेरा सब कुछ थी। तुमने मेरा रहा सहा सुकून छीन लिया, जिससे मुझे नफरत थी, जो मेरे इंतकाम में यहाँ तक आई थी, उसे मेरे बेडरूम तक पहुँचा के तुमने किस बात का बदला लिया है मुझसे? वो ज़वार को धक्का दे के आगे बढ़ गया। मेरी बात तो सुनो ज़रख़ान। ज़वार ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने हाथ झटक दिए और दुख से बोला, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तुमसे खुल के बात भी नहीं कर सकता ज़वार खान। वो कह के चला गया और शिमल ने ज़वार को संभाला, जो पहले ही आज कशमाला को याद करके बहुत अपसेट था। ज़वार ज़्यादातर मर्दान खाने में ही वक्त गुजारता था। जरी की शादी की तारीख तय कर दी गई थी। शिमल के समझाने का जवाब फ़कत
اس کی ایک چپ تھی۔ تمہاری ماں شکایت کر رہی تھی کہ تم حویلی کے اندر کیوں نہیں آتے؟ ولی خان نے شکوہ کیا۔ آپ لوگوں نے خود میرے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، وہ اس پارٹ انداز میں بولا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کریں، ولی خان نے فوراً کہا۔ آپ نے ایسا کیا اس کو حویلی میں لا کے، آپ جانتے ہیں مجھے اس کی صورت سے بھی نفرت ہے، وہ سختی سے بولا۔ بیٹا اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنی تم اسے سزا دے رہے ہو، تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ اب کہ ولی خان کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس معصوم کی ایک غلطی نے تمہیں انسان سے حیوان بنا دیا، تم بھول گئے ہو کہ انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم نے تمہاری تربیت انہی بنیادوں پر کی تھی کیا؟ ولی خان کا لہجہ سخت تھا۔ بابا جان آپ فرض کرو اگر اس کی جگہ زری یا زر سانگا ہوتی تو، وہ ناراضی سے بولے۔ بابا جان میں مالا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، وہ صاحب کوئی سے بولا۔ کسی کی جگہ کوئی نہیں لیتا، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تم اس کی حیثیت کو خود تسلیم کر لو گے۔ بہرحال اب جو بھی ہو گیا اس کو تسلیم کرو۔ آخر میں ان کی آواز دھیمی ہو گئی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ پاپا جان میں مجبور ہوں۔ وہ تم سے زیادہ بے بس اور مجبور ہے، اس کی ایک لمحے کی لغزش نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کے دکھوں کا مداوع تو ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اس سے ہمدردی ہے، اس لیے کہ وہ بے گناہ ہے۔ خیر چھوڑو، آج تم کھانے پر موجود رہنا، زری کیا سوچے گی کہ بھائی کو اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ کچھ تو سوچو بیٹا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچوں میں گم رہا۔ بابا کا حکم وہ ٹال نہ سکا اور کھانے پر اندر آ گیا۔ کل تمہیں اور قندیل کو کھانے پر بلایا تمہاری چاچی نے، ارباز آیا تھا، تم گھر پر نہیں تھے دوپہر کو، انہوں نے زوار کے چھوٹے بھائی ارباز کی آمد کے متعلق بتایا۔ بی بی ماں مجھے یہ چونچلے پسند نہیں ہیں، وہ ناگواری سے بولا۔ سرخان تیرے لہجے میں پہلے تو یہ کاٹ نہیں تھی، ہر وقت کیوں اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، بہو سے بھی ناراض رہتا ہے۔ اگر اسے یہاں رہنا پسند نہیں تو یہ نئی بات تو نہیں ہے، شہر کی لڑکی آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا، تو اسے زبردستی لے بھی آیا ہے اور خود ہی ناراض بھی ہو گیا ہے۔ سرخان حیرت سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، مراد بھی بہت خوش ہے، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ زرخان خاموشی سے سنتا رہا۔ لالا بھابھی واقعی بہت اچھی ہے، بس دعا کرو اسے جلدی پشتو آ جائے۔ زرسانگا چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے بولی۔ ابھی تک ہے بہت محفوظ قاتل کے مقتل کے، در و دیوار چپ ہیں، پتہ رہزن کا خلقت جانتی ہے، مگر بستی کے پہرے دار چپ ہیں۔ دوسرے دن وہ بی بی ماں اور زرمینہ سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کی خاطر کمرے میں آ گیا۔ بابا مراد بھاگ کے اس کی طرف آیا جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پلیز میرا بیڈ خالی کرو، وہ کرخت آواز میں بولا تو وہ جلدی سے صوفے پر آ گئی۔ اسے زرخان سے بہت خوف آتا تھا۔ رات چچا جان کے ہاں دعوت ہے، تیار رہنا۔ پہلی بار اس نے سب کے سمجھانے پر اپنے رویے میں ذرا نرمی پیدا کی تھی۔ کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو زرخان نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ تم انہی سے پوچھ لینا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے صاف انکار کیا۔ مجھے بھی کوئی خواہش نہیں ہے تمہیں ساتھ رکھنے کی، صرف مجبوری ہے، وہ حقارت سے بولا۔ تم مجبور بھی ہوتے ہو، قندیل نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں جیسے تمہیں بیوی کہنا میری مجبوری بن گیا، وہ لفظ چبا چبا کے بولا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے پر واپس سے باہر ہو گیا اور زوردار تھپڑ سے اس کا گال سرخ کر دیا۔ مراد سہم کے ایک طرف ہو گیا۔ بس یہی ہے تمہاری مردانگی، وہ غصے سے پھنکاری۔ زرخان اس کے بال ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے نفرت سے بولا۔ مجھے چیلنج مت کرو، نقصان اٹھاؤ گی، جتنا نقصان اٹھانا تھا اٹھا چکی ہوں۔ مسٹر زرخان اب تمہاری باری ہے، وہ بھرپور اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ اماں، مراد نے قندیل کو پکارا تو وہ اسے لے کے باہر جانے لگی، مگر زرخان نے مراد کو اس سے چھین لیا۔ میرے بیٹے سے دور رہا کرو، اسے چھونا بھی مت۔ تمہارا بیٹا مجھے ماں کہتا ہے، اسے چڑھانے کو بولی تو زرخان کے ہونٹ سیٹی کی آواز میں واہ ہوئے۔ اوہ، تو تم اس کی ماں بننے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ بہت خوشی ہوتی مجھے مراد کی ماں بن کر، اگر اس کی ولدیت کے خانے میں کسی انسان کا نام ہوتا تو۔ وہ جلتا ہوا تیر چھوڑ کے وہاں سے جا چکی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس وار پر وہ کتنا تلملایا تھا۔ اماں، مراد اس کے پیچھے جانے لگا تو زرخان نے غصے میں اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ بیٹھو یہاں آرام سے، بابا اماں پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولا تو وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ نہیں ہے وہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ بی بی ماں اس کی آواز پر گھبرا کے اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے زرخان بچے؟ بی بی ماں اس لڑکی سے کہہ دے آئندہ میرے کمرے میں قدم نہ رکھے۔ بی بی ماں حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کی آواز بھی حویلی کے در و دیوار نے نہیں سنی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے زرخان، کچھ بھی نہیں ہے وہ میری، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، وہ چلایا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زرخان، پاگل ہو گیا ہوں میں، دماغ چل گیا ہے میرا۔ وہ غصے میں میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے باہر نکل گیا اور بی بی ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ اکثر و بیشتر قندیل کو ہی سمجھانے لگتی، وہ ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ سارا دن اس کا روتے ہوئے گزر جاتا، بالآخر اس نے چپ سادھ لی اور اپنی ذات کو مراد میں گم کر دیا۔
زرمینہ کی شادی ہو گئی، اسے وہاں آئے ہوئے 3-4 ماہ ہو چکے تھے۔ اب زرخان بھی زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ زوار اور شمل خان نے اسے کافی سمجھایا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اسے اذیتیں دینا ختم کر دی۔ اب دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ زرخان کمرے میں آیا تو وہ مراد کو باہوں میں بھرے یوں سو رہی تھی جیسے اس کی سگی ماں ہو۔ زرخان کو اس لمحے وہ بالکل کشمالہ لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب بیٹھ کے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ قندیل کے بالوں میں چلا گیا۔ مالا، تم لوٹ آئی ہو نا؟ مجھے یقین تھا تم جلد لوٹ آؤ گی، تم مجھ سے دور جا بھی نہیں سکتی۔ آئی لو یو مالا، آئی لو یو ٹو مچ۔ قندیل کتنی ہی دیر سمجھ نہ سکی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کے دور ہٹی۔ زرخان کو ایک دم ہوش آیا، شرمندگی سے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ دوسری طرف قندیل بھی حیرت زدہ کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری۔ پہلی بار زرخان نے اپنی کوئی غلطی تسلیم کی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ آنکھیں بند کر کے شاید سوچ رہا تھا۔ وہ بھی سوچتے سوچتے سو گئی۔ رات کے تیسرے پہر مراد اٹھ بیٹھا، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی آواز پر زرخان بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ پاپا درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے بولا۔ قندیل بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ یہاں، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ زرخان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ اس وقت وہ بی بی ماں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور مراد رو جا رہا تھا۔ زرخان نے سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکال کے اسے دینا چاہی تو قندیل چپ نہ رہ سکی۔ بچوں کو ٹیبلٹ نہیں دیتے۔ وہ رک گیا کہ شاید اب وہ کوئی علاج بتائے، مگر وہ خاموش رہی تو زرخان کو خود ہی پوچھنا پڑا، تو پھر کیا دوں اسے؟ 1 منٹ۔ وہ اٹھی اور وارڈروب سے اجوائن نکالی۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے مراد کو درد میں دی تھی، اس لیے احتیاطاً وہاں رکھی ہوئی تھی۔ اجوائن پیس کے اس کے منہ میں ڈالے اور پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہو گیا۔ اماں، میں آپ کے پاس سوؤں گا، وہ ضد کرنے لگا۔ زرخان خاموشی سے بیڈ پر سے اتر آیا، خود صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مراد سکون سے سو گیا تھا۔ ابھی تو سارے ہی موسم تمہارے ہاتھ میں ہیں، ابھی تمہیں نہیں معلوم احتساب ہے کیا؟ آہستہ آہستہ جب نفرت کے بادل چھٹنے لگے تو اسے احساس ہوا کہ اس نے واقعی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سنو، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر کچھ چاہیے تو لسٹ بنا دو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا برش کر رہا تھا۔ اسلام آباد جا رہے ہیں آپ؟ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ پہلی بار تھوڑی جا رہا ہوں، وہ اس کی خوشی دیکھ کے ہنس کے بولا۔ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، آپ کے ساتھ ہی لوٹ آؤں گی، وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ اسے دیکھ کے بولا۔ تو میں اب ساری عمر یہاں ہی رہنا ہے، میں ماما پاپا سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ماما بہت یاد آتی ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی تو زرخان دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ اٹ از ناٹ پاسبل، وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ مایوسی سے بیٹھ گئی۔ زرخان، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، دیکھو اس نے مراد کو بالکل سگی ماں کا پیار دیا ہے۔ زوال اور شمل آج پھر اسے سمجھا رہے تھے۔ زرخان، جن کی مٹی محبتوں اور چاہتوں کے پانی سے گوندھی گئی ہو، ان کا راستہ معمولی نفرتیں نہیں بدلتی۔ جیسے بھابھی تمہاری تمام تر نفرتوں کے باوجود تمہارے خاندان کے ہر بندے سے محبت کرتی ہیں۔ زوال نے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ تم اب بھی بھابھی سے نفرت کرتے ہو؟ شمل نے پوچھا۔ ہاں، ہمارے درمیان تو نفرت کا رشتہ بھی نہیں رہا، ہم 2 اجنبی ہیں، ایک چھت کے نیچے اپنے اپنے خول میں قید ہیں۔ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ تم نے کبھی خود ان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی؟ زوار نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت مشکل ہے شمل، اس کا دل یہاں کبھی نہیں لگے گا۔ محبت بہت طاقتور جذبہ ہے، تم بھی چاہتوں کے پھول نچھاور کر کے دیکھو، زوار نے کہا تو زرخان نے اس بات میں سر ہلایا۔ زرخان تو خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا، نہ جانے ساری نفرت، سارا انتقام کہاں جا سویا تھا۔ نظریں اسے دیکھنے کی خواہش کرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے زرخان کو احساس ہوا کہ وہ نفرتوں کے بیچ بو کے محبتوں کی فصل کاٹنے چلا تھا۔ بابا، اماں روتی کیوں ہیں؟ مراد نے پوچھا تو زرخان نے فوراً قندیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ سوری قندیل، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، وہ سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ تمہارے یہ الفاظ میرے رستے ہوئے زخموں کا مرہم نہیں ہے، وہ ہاتھ کی لکیروں میں کھوئی ہوئی بولی تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ قندیل میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہاں سے اٹھ سکتی۔ نہ جانے کیوں وہ اس لمحہ خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ تمام غصہ، خوف کہیں دور چلا گیا تھا۔ عجیب مسمرزم کی کیفیت میں اس نے خود کو زرخان کے حوالے کر دیا۔ صبح زرخان شرمندہ تھا۔ قندیل، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، زرخان نے نرمی سے کہا۔ کیا ہم دونوں سب کچھ بھول کے نئی زندگی کی ابتدا نہیں کر سکتے؟ قندیل حیرت سے اس شخص کے روپ دیکھ رہی تھی اور خود بھی حیران تھی کہ وہ کیوں نرم پڑ گئی تھی۔ پھر خیال آتے وہ نفرت سے منہ پھیر گئی۔ میرا اعتبار کرو قندیل، میں اعتباری کے اونچے مینار پہ کھڑے ہو کر کس منہ سے اعتبار کی باتیں کرتے ہو تم؟ میں تمہارے کون سے روپ کا اعتبار کروں؟ وہ آنکھیں بند کر کے آہستگی سے بولی اور شدت سے رو دی۔ مسلسل ٹینشن اور گریہ ازاری سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ بخار کافی تیز تھا۔ زوال اور زرمینہ بھی آ چکے تھے۔ وہ بے ہوشی میں اپنی ماما کو پکارتی رہی۔ بی بی اماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ یہ ٹیبلٹ دیں اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، صبح تک بخار کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے چٹ زرخان کی طرف بڑھائی۔
بی بی ماں نے ہی اسے دوا دی۔ جب رات کافی ہو گئی تو زرخان نے زبردستی بی بی ماں اور زوار کو سونے کے لیے بھیجا۔ مراد زرمینہ کے پاس تھا۔ زرخان پلیز اور سزا نہیں، دیکھنا وہ سب کچھ بھول کے تمہاری محبتوں سے پگھل جائے گی۔ لڑکیاں تو موم سے بنی ہوتی ہیں جس کے سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتی ہیں۔ بی بی ماں کے جانے کے بعد زوار نے کہا تو زرخان نے سر جھکا کے اس کی نصیحت سنی۔ زرخان پٹیاں بدلتا رہا۔ آج بار بار اسے قندیل کے چہرے پر کشمالہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہر محبت کرنے والا چہرہ کشمالہ کا چہرہ ہے زرخان، کہیں اس کے اندر بولا۔ ماما پلیز ایک دفعہ آ جائیے، ماما میں آپ کو صرف ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی اور زرخان کا احساس جرم بڑھ رہا تھا۔ ماما پلیز مجھے ایک دفعہ مل لیں۔ پانی پانی مجھے پیاس لگی ہے، پانی۔ زرخان نے اسے ہلایا۔ قندیل اٹھو، یہ پانی پی لو۔ قندیل نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ اٹھو پانی پی لو، تمہیں پیاس لگی ہے نا؟ زرخان اسے سہارا دیتے ہوئے بولا اور نقاہت سے اس کا یہ حال تھا کہ اس کا بازو جھٹک بھی نہ سکے۔ مجھے نہیں پینا، مجھے پیاس نہیں ہے، وہ رخائی سے بولی۔ اچھا چلو یہ ٹیبلٹ لے لو۔ وہ اٹھنے لگا تو قندیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرخان کے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ زرخان پلیز صرف انہیں انفارم کر دو، وہ مجھے یہیں آ کے مل لیں گے پلیز، وہ عاجزی سے بولی۔ قندیل اب یہ ممکن نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، صاف بات کرنے کا عادی تھا۔ اگر آپ مجھے ان سے ملوا دیں تو آئی پرومس میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور ماما پاپا کو آپ کے لیے راضی کر لوں گی، وہ بچوں کے انداز میں بولی تو زرخان ہنس دیا۔ اور اگر وہ نہ مانے پھر؟ وہ میری کوئی بات ریجیکٹ نہیں کرتے، ماما پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ قندیل اب معاملہ اور ہے، وہ یقیناً یہ جاننے کے بعد کہ جس بیٹی کو وہ 8 ماہ پہلے مردہ سمجھ کے فاتحہ پڑھ چکے ہیں وہ زرخان کے انتقام کا نشانہ بنی ہے، وہ مجھے کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھی مگر کمزوری سے گرنے کو تھی کہ زرخان نے اسے تھام لیا اور تمام بات سچ سچ بتا دی۔ نہیں میں زندہ ہوں ماما، میں زندہ ہوں ماما، وہ چیخنے لگی۔ ایک اور رات سے سکتے ہوئے گزر گئی۔ شمن اور پرورشہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ جمعہ کو ان کی منگنی تھی۔ بھابھی کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ گہری سوچ میں تھی کہ زرسانگا نے اسے جگا دیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ زرسانگا نے دوبارہ پوچھا تو وہ بھڑک اٹھی۔ کیا سوچنے پر بھی پابندی ہے؟ جی؟ زرسانگا اس جواب کے لیے تیار نہ تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم ہنسی کیوں؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ہر کوئی سوال کرتا رہتا ہے۔ خدا کے لیے میری ذات پہ تو میرا اختیار رہنے دو، مجھے سانس سے تو اپنی مرضی سے لینے دو، وہ اونچی آواز میں چلانے لگی۔ زرسانگا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بات ہے بچے؟ بی بی ماں گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلی۔ اب آپ کو بھی جواب دے ہوں، وہ پہلی بار بدتمیزی پر اتری تھی۔ زرخان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے مجھے کیا ہوا ہے؟ قندیل، زرخان نے غصے سے اسے پکارا تو وہ اسے دیکھ کے حقارت سے بولی۔ آؤ تمہاری کمی تھی، تم بھی پوچھو، کوئی حکم کرو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زرخان بامشکل خود پر قابو کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی ہوں میں، اور مجھے تم نے پاگل کیا، تم نے مجھے مار دیا۔ دیکھو اپنے ہاتھوں کو، ان سے تمہیں خون کی بو نہیں آتی کیا؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑے چلائی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زرخان بی بی ماں اور زرسانگا کے سامنے سر نہ اٹھا سکا۔ حوصلہ کرو بچے، بی بی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور اپنے کمرے میں لے گئی، اور قندیل نے اپنا سارا دکھ ان کے فراغ سینے میں انڈیل دیا۔ تمام بات کہہ سنائی، وہ ساکت ہو گئی۔ انہیں یقین آیا کہ ان کا بیٹا یوں بھی کر سکتا ہے۔ بی بی ماں اب بھی میں پاگل نہ ہوں، آخر انسان ہوں میں بھی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کے رو دی۔ آپ زرخان سے بات کریں نا، وہ ان کا ہاتھ تھام کے بولی۔ بیٹا اس نے جو کچھ کیا وہ شدید غصے میں کیا، مگر وہ بہت اچھا ہے، وہ کسی کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوتا، بی بی ماں اس کی دفعہ میں بولی۔ بی بی ماں مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس کی ایک ہی تمنا تھی، اور بی بی ماں اس کی طرح ایک مجبور عورت تھی جو صرف حویلی کے مردوں کے حکم پر عمل کرتی تھی۔ اماں شمل چاچو بھی دلہا بنیں گے؟ مراد اس کے پاس لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کیا سوچ کے سوال کرنے لگا۔ ایک مراد ہی تو تھا جو اس کی خوشی کا سامان کر کے کچھ وقت کے لیے اس کے دکھوں کو بھلا دیتا تھا۔ ہاں بنیں گے اماں، زوار ماما دلہا بن کے کتنے پیارے لگ رہے تھے، میں بھی دلہا بنوں گا، وہ جوش سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اندر آتا زرخان رک کے ان کی باتیں دلچسپی سے سننے لگا۔ میرا بیٹا کس کا دلہا بنے گا؟ میری دلہن، وہ گول گول آنکھیں گھما کے سوچنے لگا، پھر جلدی سے بولا، میری دلہن آپ ہوں گی کیونکہ آپ سب سے پیاری ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنستی۔ بھائی پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ ایسا کریں کوئی اور دلہن ڈھونڈیں۔ زرخان نے مداخلت کی تو مراد بھاگ کے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیوں، یہ آپ کی دلہن ہے؟ اس کے سوال پر زرخان نے سر جھکائے، قندیل پر نظر ڈالی اور حسرت سے بولے، ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ اس کی بات پر قندیل کا دل دھڑک اٹھا اور جلدی سے بولی، چلو مراد تمہارے سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ مراد کو لے کر اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں بہت الجھ گیا ہوں زوار۔ دوسرے دن وہ زوار کی طرف چلا گیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ زوار، وہ یہاں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، وہ مایوسی سے بولا۔ تو کیا تم اسے واپس بھیج دو گے؟
ہاں، وہ یہاں رہ کے مر جائے گی، حالانکہ تمہارے کہنے پہ اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بہل جائے، مگر شاخ سے ٹوٹا ہوا پھول کتنا ہی عرصہ پانی میں رکھو آخر مرجھا جاتا ہے۔ سوار میری نفرت نے اس کے اندر اتنا زہر بھر دیا کہ مگر 10 زندگیاں بھی اس کی محبت میں بسر کروں تو اسے اعتبار نہیں آئے گا، اس کا محبتوں سے ایمان اٹھ چکا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، تو پھر اب کیا چاہتے ہو؟ بات میرے چاہنے اور نہ چاہنے کی حدوں سے نکل گئی ہے اور اب واقعی نقصان اٹھانے کی میری باری ہے، مگر اس کے جانے سے مراد بہت اپسٹ ہو جائے گا، وہ اسے اپنی ماں سمجھتا ہے۔ مراد کو خوش رکھنے کی ذمہ داری میری ہے زبار، اس کے لیے قندیل کی خوشیاں نہیں قربان کی جا سکتی اور نہ ہی میں اپنی ذات کے حوالے سے اسے مزید دکھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ افسردگی سے بولا، تو کیا بابا مان جائیں گے؟ منانے کی کوشش کروں گا۔ زرخان، یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ بابا جان قندیل کے والدین سے مل کے معاملے کو سلجھائیں۔ زوار کو سوچتے ہوئے بولا، الجھے ہوئے ریشم کا سرا اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آیا کرتا زوار خان۔ وہ سوکھے پتے کو پاؤں کے نیچے دباتے ہوئے بولا اور پھر خود ہی افسردگی سے ہنس پڑا۔ زرخان اسلام آباد سے اس کے لیے بہت خوبصورت کام والا سوٹ لایا تھا شمل کی منگنی پر پہننے کے لیے، مگر اس نے پہننے سے انکار کر دیا۔ تم یہ کپڑے ضرور پہنو گی، وہ ضدی انداز میں بولا۔ قندیل کو غصہ آ گیا، میں نہیں پہنوں گی، مجھے نفرت ہے تم سے، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، پلیز میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہارے وجود سے گھن آتی ہے۔ جواباً زرخان کا بھرپور مردانہ ہاتھ اس کے 14 طبق روشن کر دیا۔ قندیل گال پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھ کے حقارت سے بولی، دولت اور طاقت کے نشے میں تم یہ بھول گیا خان زرخان کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مکافات عمل اسی دنیا کا اصول ہے۔ آج تم مجھے جس طرح تڑپا رہے ہو کل خود بھی تڑپو گے، تمہاری بھی بہنیں۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے کسی عزیز کو بھگتنی پڑے۔ وہ غصے سے باہر نکل گئی اور وہ بیڈ پر گر گیا۔ میں تو اب بھی سزا بھگت رہا ہوں قندیل ملک، تم نے مجھے شکست دے دیا۔ مکافات عمل یہی تو ہے کہ جس کے اندر خود نفرت کا زہر بھرا ہے، اب اس کے آگے کشکول لیے کھڑا ہوں اور محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس میں میرا تو قصور نہیں تھا، میری تو قسمت میں لکھا تھا کہ نفرتوں کا دریا عبور کر کے محبتوں کے ساحل پر اترنا تھا مجھے۔ پلیز مجھے نہ توڑو اور مان لو کہ ہمارا ملن یوں ہی ہونا تھا۔ قندیل بچے، وہ شمل کے کپڑوں والا اٹیچی کیس کہاں رکھا ہے؟ بی بی ماں نے پوچھا۔ یہاں رکھا ہے بی بی ماں۔ 1 منٹ ٹھہر جائیے، کچھ سوٹ یہاں پڑے ہیں، وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور شاپر سوٹ کیس میں رکھ دیا۔ قندیل بچے، مرجانہ کے بعد بی بی ماں نے اسے پکارا۔ جی، وہ بیڈ سے مراد کے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم اور نگی پہلے وشے کی طرف چلے جاؤ، پھر پھپھو کی طرف آ جانا، میں شمل کا جوڑا لے کے ابھی سلطانہ کی طرف جا رہی ہوں، اور ہاں، چچی کے بھیجے ہوئے کپڑے ہی پہننا۔ ٹھیک ہے بی بی ماں۔ وہ ان کی بات پر سر جھکا کے عمل کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زرخان کے کمرے میں آئے۔ بھابھی اپنے کپڑے دے دے، مرجانہ استری کر دے۔ نگی ادھر آؤ، اسے کافی شرمندہ تھی۔ جی بھابھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ بھلا کیوں؟ میں نے اس دن بہت بدتمیزی کی، مجھے معاف کر دو، سر جھکا کے بولی تو زرسانگا قندیل کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بھابھی میرے لیے آپ اور روزی میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی مجھے اکثر ڈانٹتی ہے، میں اس سے بھی ناراض نہیں ہوتی، پھر آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ تھینک یو۔ اچھا اب جلدی سے کپڑے دے، دیر ہو رہی ہے، اور ہاں لالا کے کپڑے بھی دے دے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی اور کپڑے لے کے چلی گئی۔ زرخان آیا تو وہ تیار تھی۔ گویا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں۔ اس کے کپڑوں پر نظر پڑی تو دل میں سوچا، وہ بجھے دل سے اٹھا اور وارڈروب میں اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا۔ زرسانگا، زرسانگا، مایوس ہو کے اس نے زرسانگا کو پکارا۔ جی لالا۔ وہ بھاگی چلی گئی۔ یہاں وائٹ شاپر میں میرے کپڑے پڑے تھے۔ مجھے کیا پتا لالا، بھابھی سے پوچھیے نا۔ مشورے کا شکریہ، اور سنو مرجانہ کو ساتھ لے کر اس الماری کی صفائی بھی کر دیا کرو، اس میں تو ہاتھی بھی نظر نہ آئے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ زرسانگا نے باہر جا کے قندیل کو بھیج دیا۔ وہ وائٹ شاپر میں آپ کے کپڑے تھے؟ قندیل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ وہ تو شمل کے سمجھ کے بھجوا چکی تھی۔ جی میرے ہی تھے، اب کہاں ہیں؟ وہ تو میں سمجھی شمل کے لیے بی بی نے گفٹ لیے ہیں، وہ میں نے شمل کے سوٹ کیس میں ڈال کے پھپھو کی طرف بھجوا دیے۔ وہ سر جھکا کے بولی تو اسے کرنٹ لگا۔ واٹ؟ اب میں کیا پہنوں گا؟ مجھے معلوم نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ تمہیں تو کبھی پتہ نہیں چلتا، مگر تمہاری اس ناسمجھی کا نقصان ہمیشہ مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ پہلے بھی تمہاری ایک حرکت نے میری تمام عمر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ غصے سے اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ کپڑوں کے آڑ میں وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ مرجانہ، مرجانہ۔ جی چھوٹے خان، یہ کپڑے گل کو بھیجو، پریس کر دے۔ زرخان دوسرے کپڑے نکال کے بولا تو نہ جانے کیسے قندیل کے منہ سے جملہ پھسل پڑا۔ میں کر دوں؟ زرخان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ خود کو دل ہی دل میں اپنی جلد بازی پر کوسنے لگے۔ نو تھینک یو، جاؤ مرجانہ۔ اسے جواب دے کے وہ مرجانہ کی طرف مڑا۔ وہ کپڑے لیے بغیر جانے لگی تو وہ غصے سے ابل پڑا۔ کپڑے کون لے کے جائے گا؟ ایک اور ملازم بھیجوں تمہارے پیچھے؟ وہ میں سمجھی کہ بس جاؤ۔ زرخان نے مزید بات کرنے سے روک دیا اسے۔ اس کے جانے کے بعد وہ قندیل کی طرف مڑا۔
میں اس منگنی کے بعد بابا جان سے بات کروں گا کہ تمہیں واپس جانے دیا جائے۔ قندیل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے لگا تو وہ دوڑ کے اس کے بازو پکڑ کر خوشی سے بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے ذرا دور رہ کے بات کیا کرو۔ زرخان اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر دوسرے لمحے خوشی کے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور زرسانگا تیار ہو کے باہر آئے تو وہ بڑے کمرے میں انہیں کے انتظار میں تھا۔ چلے لالا، نگی نے کہا تو وہ بجھے دل کے ساتھ انہیں پلوشا کی طرف لے آیا۔ چچی ماں نے اسے گلے سے لگا کے خوب پیار کیا۔ زرمینا اسے پلوشا کے پاس لے آئی۔ زرخان کچھ انتظامات میں لگ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، نہ جانے کیوں۔ خوشی کے ساتھ ساتھ دل پر انجانا سا بوجھ بھی آن پڑا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اپنے اندر جھانکا تو خوف سے چلا اٹھی۔ نہیں، اس کی چیخ پر سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ چچی جان گھبرا گئی، وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بولے جا رہی تھی۔ بھابھی، نگی نے اسے تھاما مگر وہ اپنے حواسوں میں کب تھی۔ زری سے اپنے کمرے میں لے جاؤ، چچی جان نے کہا اور خود باہر سے زرخان اور زوار کو بلوا بھیجا۔ کیا ہوا زری؟ زرخان نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں لالا کیا ہو گیا انہیں، دیکھیے رنگ کیسا ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد شدید ذہنی دباؤ بتا اور ساتھ ہی مشورہ بھی کہ انہیں شہر لے جا کر لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں۔ ٹھیک ٹھاک تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ چچی جان پریشان تھی اور انہیں پورا یقین تھا کہ نظر لگی ہے۔ مراد خوفزدہ سا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ چچی جان آپ فکر نہ کریں، آپ جائیے، باہر کام ہوں گے، زرخان نے کہا اور ان کے جانے کے بعد اس کی طرف آیا۔ قندیل، دھیرے سے پکارا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ قندیل آنکھیں کھولو پلیز، میری طرف دیکھو، مگر وہ آنکھیں بند کیے روتی رہی۔ دیکھو قندیل، میں نے پرومس کیا کہ تمہیں واپس بھیج دوں گا، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ چلو اٹھو، شاباش۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ اماں، مراد اس کے اٹھنے پر خوش ہو کے اس کے قریب چلا آیا تو وہ مراد کو سینے سے لگا کے پھر رو دی۔ مراد بھی گھبرا کے رونے لگا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم حویلی چلی جاؤ، وہ ناراضی سے بولا تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو، پہلے آنسو صاف کرو، وہ اپنا رومال اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو اس نے خاموشی سے لے لیا اور باتھ روم جانے سے پہلے مراد کو اس کی طرف بڑھا کے بولی، اسے پکڑے، میں منہ دھو لوں۔ آ جاؤ بیٹا۔ زرخان نے اسے اٹھایا تو وہ باتھ روم چلی گئی۔ اتنے میں زرسانگا اور بی بی ماں بھی آ گئی۔ کیا ہوا قندیل کو؟ بی بی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے بالکل، زرخان نے انہیں تسلی دی۔ وہ باہر آئی تو بی بی ماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے پتا تھا میری بچی کو نظر ہو جائے گی۔ نگی جاؤ کسی سے کہو کالا بکرا لائے، میں اپنی بچی کی نظر اتاروں، وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ بی بی ماں، میں ٹھیک ہوں اب، اللہ تجھے ٹھیک ہی رکھے۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ منگنی کا فنکشن شروع ہوا تو وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ زرخان نے 3 دن بلی خان کی منتیں کر کے انہیں منایا کہ اسے واپس جانے کی اجازت دے دے۔ وہ کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہ تھے مگر اکلوتے بیٹے کے آگے ہار گئے۔ ٹھیک ہے بھیج دو، مگر اپنے رسم و رواج سے تو واقف ہونا۔ بابا جان آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، مگر جیسے تنہا وہ آئی تھی ویسے ہی تنہا جانا چاہیے اسے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اگر کوئی عورت حویلی کے وارث کی ماں ہو تو وہ مر کے بھی حویلی سے نہیں جا سکتی۔ وہ سختی سے بولے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان، وہ سر جھکا کے بولا اور جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ مراد کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ مر جانا شری گل، وہ زور سے بولا تو شری گل کمرے میں آ گئی۔ شری گل، مراد کو لے جاؤ اور اسے خود کپڑے پہنایا کرو۔ قندیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب ملازمہ مراد کی طرف بڑھی تو قندیل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہٹو، میں خود پہناؤں گی۔ شیری گل، مراد کو لے جاؤ یہاں سے۔ مراد قندیل سے لپٹ گیا۔ زرخان نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور زبردستی شیری گل کے حوالے کیا۔ شیری گل اسے لے گئی۔ کافی دیر اس کے رونے کی آواز آتی رہی۔ تم انتہائی بے حس اور ظالم انسان ہو، کیا ملتا ہے تمہیں سب کو دکھی کر کے؟ وہ چلائی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پر سگریٹ سلگانے لگا۔ کافی دیر بعد سگریٹ کے دھوئیں پر نظریں جمائے بولا، تم اپنے جانے کی تیاری کرو، کل تمہارا حویلی میں آخری دن ہوگا۔ کیا مطلب؟ قندیل کو یقین آیا۔ مطلب تو بالکل صاف ہے، وہ باتھ روم جاتے ہوئے بولا۔ قندیل کا دل بیٹھنے لگا، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ یہ کیسی جیت ہے جس نے میری روح تک کو نڈھال کر دیا ہے۔ اس نے سر بیڈ سے ٹکایا تو بے آواز آنسو بہنے لگے۔ زرخان اس کے بہتے آنسو دیکھ کے خوش فہم ہونے لگا۔ قندیل، تم رو کیوں رہی ہو؟ قندیل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ اپنے ماں بابا سے مل سکوں گی۔ میں کل ہی تمہیں بھیج دیتا، مگر کل مراد کی برتھ ڈے ہے نا، وہ کل انشاءاللہ 4 سال کا ہو جائے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھنے لگی تو زرخان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ قندیل، شاید تمہیں اعتبار نہ آئے مگر میں پھر بھی تم سے ساری باتیں کروں گا۔ قندیل، یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب خوشگوار واقعے کی بدولت نہیں آئے، مگر یقین جانو میری تمام نفرت اور انتقام میری محبت میں یوں کھو گیا ہے جیسے سمندر میں قطرہ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اس پہ کھل رہا تھا اور وہ خود کو بامشکل سنبھال رہی تھی۔ قندیل، کیا محبت کی ساگ میں یک طرفہ طور پر جل رہا ہوں یا تم بھی؟ وہ رک گیا۔
تم کچھ تو بولو قندیل، ایک دفعہ کہہ دو کہ میں محبتوں کے سفروں میں تنہا نہیں ہوں، صرف ایک بار اقرار کر لو، بولو قندیل۔ اس سے پہلے کہ وہ کمزور لمحے کی گرفت میں آتی وہ چلا اٹھی، مجھے نفرت ہے تم سے، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، تم محبت کیسے کر سکتے ہو، تم تو صرف اذیت دینا جانتے ہو، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، وہ ذہنی انداز میں چلا رہی تھی۔ زرخان ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل گیا، وہ سسکتی رہی، وہ تو ہر گام پہ ہاری تھی، اس شخص کے ہاتھوں اس نے نفرت کی تو اسے اذیت سے دوچار کیا، محبت کی تو عمر بھر کی جلن۔ قندیل کا مقدر کر دی، یہ کیسی رہائی دے رہے ہو مجھے زرخان، میرے دل کو اپنا غلام کر لیا تم نے، ہر بار ہی کیوں جی جاتے ہو، مگر میں کبھی اقرار نہیں کروں گی کہ میں تم سے آخری بازی بھی ہار چکی ہوں، مگر نام نہاد انا کا یہ غرور میں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ وہ تکیہ بھگونے لگے۔ حویلی میں ہر طرف افسردگی چھائی ہوئی تھی، ولی خان بی بی ماں بالکل خاموش تھے، البتہ زرسانگا نے رو رو کے برا حال کر رکھا تھا اور وہ خود بالکل خاموش تھی۔ قندیل نے ہی شام کو مراد کی سالگرہ کا اہتمام کیا، پھپھو اور چچی خان کے گھر سے آ چکے تھے، وہ سب بھی اس کے جانے کا سن کے افسردہ ہو گئے تھے۔ سوار اور شمل زرخان کے لیے پریشان تھے، کیک کٹا، مراد بہت خوش تھا۔ تقریب کے اختتام پر بزرگ حضرات سب اپنے کمروں میں چلے گئے، ماحول سوگوار تھا کہ شمل نے اس اداسی کو توڑا اور لہک لہک کے گانا شروع کر دیا۔ پھر سب کے پرزور اصرار پر زوار خان نے غزل سنائی، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشش کا حال نظروں سے۔ قندیل کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پر آئے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ قندیل کی نظریں اٹھی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دل کی حالت چہرے سے عیاں تھی۔ تعارف روگ ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کے چھوڑنا اچھا۔ چلو ایک بار۔ اب کے قندیل کے بہتے آنسو زرخان سے چھپ نہ سکے، وہ بامشکل انہیں چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج حویلی میں اس کی آخری رات تھی، وہ کمرے کی ہر چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس نے جلدی جلدی پانی پیا، مراد کی تصویروں پر نظر پڑی تو احساس ہوا ان دونوں کی جنگ میں مراد کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دینا مراد، نہ جانے کب وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ زرخان کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی، بی بی ماں نے صبح اس کا بیگ تیار کر دیا، ڈھیروں تحفے دیے، بی بی ماں باہر گئی تو زرخان آ گیا، وہ بکھرا بکھرا تھا، الماری سے کچھ کاغذات نکال کے اس کی طرف آیا۔ قندیل یہ تمہارے مہر کی رقم کا چیک ہے، وہ 10 لاکھ کا چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ جب میں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا تو پھر اس کی حقدار بھی نہیں ہوں، اس نے سر جھکا کے کہا۔ بہرحال تم 1 سال میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہی ہو، چاہے سب زبردستی کا ہی تھا، وہ افسردگی سے ہنس کے بولا، اور یہ اسٹامپ پیپر ہے، میں نے اس پر سائن کر دیا ہے۔ یہ کس لیے؟ قندیل تمہاری محبتوں نے مجھے اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں خود سے جدا کرنے کا ظلم اپنے ہاتھوں سے انجام دے سکوں۔ جب کبھی ہمارے درمیان موجود یہ ادھورا سا کاغذی رشتہ تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے، اس پر اپنی فتح رقم کر لینا۔ اس کا شکستہ لہجہ قندیل کو تڑپا گیا، اس نے رخ پھیر لیا۔ میں نے کھیل کی آخری چال تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے، میں تمہارے ہاتھوں ہارنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر پڑ گیا۔ آتے سمے سب خاموش تھے، کسی نے اسے کچھ نہ کہا، ایک مراد تھا جو رو رو کے اسے پکار رہا تھا۔ اماں کے ساتھ جاؤں گا، اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مڑ کے دیکھا اور خود پر قابو نہ رکھ سکی، بھاگ کر مراد کو اٹھا لیا، اسے دیوانوں کی طرح چومنے لگی۔ جاؤ بیٹی۔ ولی خان آگے بڑھے تو وہ ہاتھ جوڑ کے بولی، میں مراد کے بغیر مر جاؤں گی بابا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، اسے میرے ساتھ جانے دیں پلیز۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ یہ بہت مشکل ہے بیٹا، مراد حویلی کا وارث ہے، کل کو اسے قبیلے کا سردار بننا ہے۔ ہاں البتہ ابھی لے جاؤ، اور زرخان تم مراد کو ساتھ لے کر واپس آنا۔ انہوں نے زرخان کو حکم دیا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ قندیل گاڑی میں جا بیٹھی، پیچھے صرف دھول تھی۔ قندیل کا گھر آ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے زرخان نے کہا، میں کل مراد کو لینے آؤں گا کیونکہ ہمیں کل واپس جانا ہے، اور وہ رک گیا، جبکہ قندیل اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ اور اپنا خیال رکھنا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور میری غلطیاں معاف کر دیجیے گا، قندیل نے کہا تو وہ افسردگی سے ہنس پڑا۔
اوکے اللہ حافظ، وہ بولا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ شام کا وقت تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا جب اس نے بیل بجائی۔ جس نے الجھا کے رکھ دیا دل کو، وہ محبت تھی یا پہیلی تھی؟ عشق میں تم کہاں کے سچے تھے؟ جو اذیت تھی ہم نے جھیلی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کمینے کو، حیات ملک غصے سے چلائے۔ قندیل کو ماما اور فلک سنبھالی ہوئی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اس کے بیٹے کو ساتھ لے آئی ہو، حیات ملک مراد کو دیکھ کے بولے تو قندیل کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر مراد کو قریب کر دیا۔ کیا مطلب پاپا؟ مطلب یہ کہ جس طرح وہ ہمارے احساسات سے کھیلا، اس نے تمہیں ہم سے دور کیا۔ اب یہ سزا وہ بھگتے گا۔ اب تڑپنے کی باری اس کی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں تمام پروگرام تیار کر لیا۔ نہیں پاپا نہیں، پلیز مراد کو اس کھیل کا حصہ نہ بنائیے، میں مراد کو واپس بھیجوں گی۔ تو کیا اس سے میں یہ مطلب نکالوں کہ تم اس ڈرامے میں برابر کی شریک ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ نہیں پاپا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کے لیے تڑپی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم وہ کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں؟ پاپا اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا بھی کچھ نہیں تھا، مگر ہم نے اذیت جھیلی۔ ماں باپ اگر اولاد کے حصے کی سزا سہ سکتے ہیں تو اولاد بھی ماں باپ کا امتحان بن سکتی ہے، یہی اس کی سزا ہے، وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ دوسرے دن زرخان نے ملازم کو بھیجا مگر انکار پہ خود بھاگتا ہوا آیا۔ حیات ملک کو یقین تھا وہ آئے گا، اس لیے انہوں نے مراد کو اپنے بڑے بھائی عرفان ملک کی طرف بھجوا دیا تھا۔ قندیل کو بھی لا علم رکھا، وہ رو رو کے پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز سر، آپ کی ہر سزا سہنے کو میں تیار ہوں، مگر میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے کا یہ قصور کیا کم ہے کہ وہ اس باپ کا گندا خون ہے جو حیوانیت کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے، جس نے انسانیت کو رسوا کیا ہے؟ وہ دھاڑے۔ زرخان خان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا۔ سر مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اب کہ اس کے لہجہ سخت ہو گیا اور حیات ملک اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے۔ تم ذلیل شخص، میرے گھر میں کھڑے ہو کہ مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں گئے۔ قندیل ان کی اونچی آواز پر سہم گئی تھی۔ ماما بھی اسے چھوڑ کے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پاپا اللہ کے لیے، فلک انہیں پکڑ رہی تھی۔ قندیل جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور لاؤنج میں آ گئی۔ حیات ملک کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ماما اور فلک انہیں پکڑ رہی تھی اور سامنے زرخان کھڑا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ چلا رہے تھے۔ نہیں پاپا نہیں، قندیل بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ انہوں نے اسے غصے سے جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زرخان کے قدموں میں جا گری۔ فلک نے پستول ان سے چھین لیا تھا۔ تمہیں اگر اس شخص کی زندگی اتنی ہی عزیز ہو گئی تھی تو واپس کیوں لوٹی تھی؟ ہم تمہیں مردہ سمجھ کے دفنا چکے تھے، پھر کیوں ہمیں بے سکون کرنے آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ اسے دھکے دے کر بولے۔ نہیں پاپا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرا سب کچھ آپ ہے، مجھے صرف آپ سے محبت ہے پاپا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ فلک اور نفیسہ بیگم اس کی طرف دوڑی۔ زرخان نے اس وقت وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ نفیسہ بیگم نے ڈرائیور کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گئی۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ حیات ملک اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ زرخان نے شمل کو تمام بات بتا دی اور 1-2 دنوں میں ولی خان کے ساتھ اسلام آباد بلوا لیا۔ تمہیں اگر اس شخص کی زندگی اتنی ہی عزیز ہو گئی تھی تو واپس کیوں لوٹی تھی؟ زرخان کے کانوں میں حیات ملک کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے تمہاری زندگی کتنی اذیت ناک کر دی ہے قندیل، تمہیں تو دعویٰ تھا کہ تمہارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ سارا منظر نظروں کے سامنے تھا جب حیات ملک اسے دھکے دے کے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر غائب دماغی سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے، میں کس گرداب میں پھنس گیا ہوں۔ مراد کی واپسی کے لیے ان کا قبیلہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر زرخان قندیل کی مراد سے محبت کی سچائی کو دل سے تسلیم کرتا تھا اور مزید کوئی امتحان اس کا مقدر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ایک دفعہ پھر ولی خان کے سامنے ان کے لیے ڈھال بن گیا۔ تم نے جان بوجھ کے مراد کو اس کے حوالے کیا ہے۔ بابا میرا اعتبار کرے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بولا۔ بہرحال مراد ہمارے قبیلے کا ہونے والا سردار ہے، اسے ہر حال میں واپس لینا ہے۔ میں قندیل کے باپ سے بات کرتا ہوں، شاید صلح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولے۔ یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے زرخان، زوار ان کے جانے کے بعد بولا۔ زوار حیات ملک انتقام پر اتر آیا ہے، وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، زرخان نے کہا۔ تو پھر زبردستی ہی کرنی پڑے گی، شمل نے کہا۔ نہیں شمل، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ تو کیا تم ہار مان لو گے؟ حیات ملک غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے مراد کے ساتھ، زوار نے کہا۔ مجھے یقین ہے زوار، قندیل اس پر آنچ نہیں آنے دے گی، وہ پوری یقین تھا۔ پاپا 2-4 دنوں بعد جائیں گے، شاید حیات ملک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، زوار نے مشورہ دیا تو انہوں نے اس کے فیصلے کی تائید کی۔ قندیل کی حالت اب کچھ سنبھل گئی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ پاپا مراد کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتائیے نا، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، مگر وہ ہے کہاں؟
وہ نقاہت سے بول رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے آرام سے جواب دیا، جہاں بھی ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو پاپا۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو دی۔ قندیل بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دو، میرا مطلب ہے اس سے طلاق لے لو۔ میں تمہاری زندگی سے اس کا منحوس نام ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہوں، یہ تصور کر کے ہی کہ وہ اپنا بدنما وجود زبردستی ہمارے خاندان میں لے آیا ہے۔ میرا خون کھول جاتا ہے، اس کا نام مٹا دو بیٹا۔ ان کی باتیں اس کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اس کا نام تو مٹ ہی جائے گا، مگر دل کے تخت پہ وہ طاقتور بادشاہ کی طرح برجمان ہے۔ جسمانی تعلق ٹوٹ بھی گیا تو جذبوں کے تعلق کو کیسے توڑیں گے آپ؟ وہ سوچے گئی۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی پاپا، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ ماں باپ کی محبتوں کے آگے ہار گئی۔ وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، لان میں ماما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قندیل بیٹا، اس کا باقی خاندان کیسا ہے؟ ماما کیا فائدہ ان باتوں کا؟ وہ اس موضوع پر بحث کر کے اپنے دکھوں کو ادھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ کیا ماما؟ وہ گھبرائی۔ بیٹیاں ماں کے دل سے دھڑکتی ہیں۔ ماں بیٹی ایک وجود ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہوتی ہیں۔ پھر تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ وہ اس کے قریب ہو کے بولی۔ میں کیا کروں ماما، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ صرف اتنا بتاؤ کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ماما سوائے اس ایک غلطی کے اس نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا۔ اس کے فیملی ممبرز نے مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اگر میں نارمل حالات میں وہاں شادی کر کے جاتی تو خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی۔ میں کوشش کروں گی بیٹا تمہارے پاپا کو سمجھانے کی، لیکن اس سچویشن میں ان کا بیہیویئر بہت نیچرل ہے۔ اینی ہاؤ یو ڈونٹ وری، آئی ول ڈو مائی بیسٹ۔ وہ پیار سے بولی تو وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ فلک مراد کو تایا جان کے گھر سے لے آئی تھی۔ وہ سست دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے مراد، آپ ٹھیک تو ہو؟ قندیل اسے گود لے کے پیار سے بولی۔ اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ منہ بسور کے بولا۔ بیٹا بابا دور گئے ہوئے ہیں، کافی دنوں بعد آئیں گے، وہ اسے بہلانے کی خاطر بولی۔ مگر اسی شام ولی خان، زرخان، زوار اور شمل خان 2 گن مین کے ساتھ آ گئے۔ اس نے بھاگ کے مراد کو پکڑ لیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، رنگ پک ہو گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ولی خان اس کی طرف آ گیا۔ مراد بھاگ کے باپ کی طرف گیا۔ ٹھیک ہوں بابا جان، وہ ہکلائی۔ مگر آپ یہاں کیسے؟ تمہارے پاپا ہیں گھر پر؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازم انہیں اندر لے گیا۔ وہ بھی پیچھے جا کے راہداری میں کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے حیات صاحب، جو کچھ بھی ہوا وہ بچوں کی جذباتی عمر کا نتیجہ تھا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس بات کا حل بہت سوچ کر نکالا جائے؟ ولی خان نے سمجھداری سے بات شروع کی۔ نفیسہ بیگم بھی اس دوران اندر چلی گئی۔ میرے پاس سوچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ میری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، وہ اکڑ کے بولے۔ زرخان کی اس حرکت پہ ہم واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ بہرحال ہم فیصلہ کر چکے ہیں، حیات ملک ہاتھ اٹھا کے بولے۔ جس دن قندیل کو طلاق نامہ مل گیا اس دن آپ آ کے اپنا بیٹا لے جائیے گا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تم کیا ہو زرخان؟ سر تپا اذیت، نفرت کی تو برباد کیا، محبت کی تو عمر بھر کی جلن میرا مقدر کر دی۔ ہم بھی کیا سخت سیاہ بخت ہیں، خود ہی اپنے لیے رکاوٹیں بن گئے۔ لوگوں کی محبت کے دشمن دنیا والے ہوتے ہیں، ہم اپنے دشمن خود ہی بن گئے، کسی کو کیا کہیں، اب دونوں عمر بھر جلیں گے۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو دی۔ دوسرے دن قندیل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ نفیسہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈونٹ وری، شی از آل رائٹ۔ آپ ان کی؟ ڈاکٹر بات کرتے کرتے نفیسہ بیگم کی طرف مڑا۔ آئی ایم ہر مدر، انہوں نے بتایا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ یو شو کنسلٹ لیڈی ڈاکٹر، آئی تھنک شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کی بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ نفیسہ بیگم بے اعتباری سے بولی۔ میڈم آئی ایم مور دین شیور، ڈاکٹر کہہ کے دوسرے مریضوں کی طرح متوجہ ہو گیا۔ تم نے ہر میدان میں مجھے شکست دینے کا سوچ رکھا ہے زرخان، میں اگلے رشتوں کو توڑ رہی ہوں، تم نئے رشتے جوڑ رہے ہو۔ نہیں بابا جان، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ زرخان ان کا فیصلہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مراد کو طاقت کے استعمال سے وہاں سے نکالا جائے، مگر زرخان کے سامنے قندیل کی آنسو بھری آنکھیں تھیں، وہ بھلا اس کی تکلیفوں میں اور اضافہ کیسے کرتا؟ تو پھر ان کا فیصلہ مان لو، شمل نے کہا تو ولی خان بھڑک اٹھے۔ ہمارے پشتوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی عزت کو چھوڑا جائے، یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے۔ بابا جان وہ کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا، زرخان نے کہا۔ اس کی نوبت آنے سے پہلے قندیل حویلی پہنچ جائے۔ اپنے اصولوں کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ولی خان گرج کے بولے۔ اسی دوران ان کے موبائل کی بیل ہوئی۔ دوسری طرف ارزم خان تھا۔ ہیلو زوار بول رہا ہوں۔ ارزم کہو کیسے ہو؟ لالا آپ لوگ جلدی واپس آ جائیے، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب اور روحان سا ہو رہا تھا۔ زوار فون لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک، پلیز آپ لوگ جلدی آ جائیے۔ اوہ مائی گاڈ، وہ گھبرا گیا۔ شمل لالا کہاں ہیں؟ ان سے بات کروائیے۔
نہیں اسے نہیں بتانا، میں خود بات کروں گا، بس ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، تم حوصلہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ کیا بات ہے زوار؟ ظہر خان اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا ارزم؟ وہ دراصل پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمیں فوراً جانا ہے۔ اس کی بات پیچھے آتے شمل نے بھی سن لی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ وہ بےتابی سے بولا۔ کچھ طبیعت خراب ہو گئی، ہم لوگ چلتے ہیں۔ زوار نے ولی خان کو بھی بتا دیا اور سب حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیات ایک بات کہوں؟ نفیسہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بولو۔ وہ اخبار رکھ کے ان کی طرف مڑے۔ دیکھیے اس معاملے کو بہت سوچ کر ہینڈل کرنا ہے، ہماری بیٹی کا معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ حیات ہمیں قندیل کی زندگی کا فیصلہ اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے۔ بیٹی کو ساری زندگی تو گھر میں نہیں رکھ سکتے نا، اس کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک لڑکا موجود ہے۔ کل بھی سیٹھ قربان نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی، مگر حیات طلاق کا دھبا اس کے نام کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ مجبوری ہے ہماری، میں 1-2 دن تک دیکھتا ہوں، اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو میں کورٹ جاؤں گا۔ ابھی آپ ایسا نہ ہی کرے تو مناسب ہوگا۔ کیوں نہ کروں ایسا؟ دراصل حیات ایک اور بات ہے، قندیل کو بچے کے ساتھ شاید وہ لوگ قبول نہ کریں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے بتائیں۔ بھئی مراد کو طلاق تک ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، اس کے بعد اسے ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں مراد کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ وہ الجھے۔ ہاں حیات، قندیل ماں بننے والی ہے، وہ سر جھکا کے بولی۔ تو حیات ملک کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ وہ بے یقینی سے بیوی کو دیکھنے لگے۔ اب تو وہ شخص میری ضد بن گیا ہے، حیات ملک ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے بولے۔ حیات پلیز، یہ بیٹی کا معاملہ ہے، تو کیا ہار مان لو اس شخص کے آگے جو میری عزت سے کھیلا ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو جھکنا ہی پڑتا ہے، میں کیسے اپنی بیٹی کو ان درندوں کے حوالے کر دوں؟ حیات سوائے ظہر خان کے وہاں کہ ہر شخص نے 1 سال میں قندیل کو بھرپور پیار دیا ہے۔ ماں اولاد کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ ڈھال بن جایا کرتی ہے، مگر زندگی تو اس کے ساتھ گزرے گی جو نہایت کمینہ ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت شرمندہ اپنی غلطی پر، بیٹی کی خاطر اس کی اس ایک غلطی کو معاف کر دیں۔ ویسے بھی لوگ اچھے ہیں، مگر میں اس شخص کا نام سن کے ہی کھول جاتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا اسے۔ نفیسہ پلیز، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ریلیکس ہو جائیے، وہ انہیں بٹھاتے ہوئے بولی۔ قندیل کیا چاہتی ہے؟ وہ بیچاری کیا چاہتی ہے، جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے قندیل کا دفاع کیا۔ دوسرے دن مراد کو بخار تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ حیات خان کو غصہ آ گیا، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، رنگت ہلدی کی طرح پیلی ہو گئی تھی۔ 6 ماہ میں اس کی حالت کتنی خراب ہو گئی تھی۔ حیات ملک نے ناشتے کی ٹیبل پر اس کی حالت دیکھی تو انہیں یہ ماننا پڑا کہ ان کی اولاد ان کی شکست میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قندیل کی حالت انہیں تڑپا گئی، ان کی لاڈلی بیٹی کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ وہ برداشت نہ کر سکے اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ پاپا، وہ سمجھ نہ سکی ان کے رویے کو۔ نفیسہ بیگم نے پرسکون ہو کے دونوں کو دیکھا۔ بیٹی تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ پاپا کون سا فیصلہ، میں کب اتنی بااختیار ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ کیا تم وہاں واپس جانا چاہتی ہو؟ نہیں پاپا، جو آپ کا فیصلہ میں سر جھکا دوں گی، وہ گھبرا کے بولی۔ نہیں بیٹا، زندگی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ مکمل طور پر ہار چکے تھے۔ پاپا، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، سر جھکا کے بولی۔ ظہر خان کیسا شخص ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ حیات بچوں کے لیے ماں کمپرومائز کرنا جانتی ہے، نفیسہ نے مداخلت کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں۔ میری خوشی میری 2 بیٹیاں ہی تو ہیں۔ قندیل نے بے اعتباری سے انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم ان سے رابطہ کر کے بلوا لو انہیں یہاں، وہ مسکرا کے بولے تو اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ بھاگ کے اپنے کمرے میں آ گئے، مگر انہوں نے تو مڑ کے پوچھا ہی نہیں اسے۔ وہ چھپ چھپ کے روتی رہی، خود اس کے پاس ان کا نمبر بھی نہ تھا اور انہوں نے رابطہ بھی نہ کیا۔ بس یہی تھی تمہاری محبت؟ اس نے ظہر خان کی تصویر کو جو وہ ساتھ لے آئی تھی سامنے رکھ کے شکوہ کیا۔ وہ بے قراری سے ادھر ادھر بے چین روح بن کے پھرتی رہی، یا پھر خود کو مراد میں گم کر دیتی۔ نظریں بار بار گیٹ کی طرف اٹھتی اور کان فون کی گھنٹی پر کھڑے ہو جاتے۔ تایا جان نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے فلک کا رشتہ مانگا تھا۔ آج ماما اور بابا فائنل بات کرنے گئے تھے۔ فلک اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی۔ بی بی آپ کا فون ہے؟ ملازم نے کہا۔ کس کا فون ہے؟ وہ مراد کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں بی بی، ملازم نے کندھے جھکائے۔ وہ باہر آئی تو مراد فون پر لگا ہوا تھا، اسے دیکھ کے خوشی سے چلایا۔ اماں، بابا کا فون ہے؟ قندیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قدم رک گئے۔ بابا اماں آ گئی ہیں، آئیے نا اماں۔ وہ اسے جواب دے کے قندیل کی طرف مڑا، پھر رسیور زبردستی قندیل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو قندیل، ظہر خان کی آواز نے اس کے اندر پھول کھلا دیے۔ پلیز قندیل بات تو کرو۔ کیا بات کروں؟ وہ رک رک کر بولی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ پھر آئے ہی نہیں۔ آخری ہمت کی تو جواب ملا۔ وہاں آنے کی جو شرط تمہارے ابو نے رکھی ہے وہ پوری کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں نے مراد سے جدائی برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاپا ملنا چاہتے ہیں؟ وہ رک رک کے بولی۔
قندیل پلیز مجھے اس اذیت میں مت ڈالو، میں نے اسٹامپ پیپر تمہیں دیا تھا، اگر تمہیں یا تمہارے پاپا کو ہی فیصلہ کرنا ہے تو کر لو۔ وہ تو میں نے کر لیا۔ کر لیا؟ زرخان کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ جی، اور جب پیپر پر لکھ چکی تو پاپا نے آپ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ اب کے ستانے کی باری اس کی تھی۔ کیا مطلب؟ پاپا کا رویہ اتنا سخت تھا کہ میں نے اس پر اپنی آزادی لکھ دی، لیکن ابھی پاپا کو دیا نہیں تھا کہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت پریشان ہوں، وہ پیپر میں نے کسی کو دکھایا بھی نہیں، اب کیا کروں؟ پلیز ٹیل می، وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہ تھی؟ وہ دکھی ہو گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا؟ تھوڑا سا ستانے کا تو مجھے بھی حق پہنچتا ہے خان زرخان، وہ دل میں ہنسی۔ میں اس پیپر کو کسی کو نہیں دکھاؤں گی سوائے آپ کے، آپ آئیں گے نا؟ وہ بڑی امید سے بولی۔ قندیل کاش تم ذرا صبر کر لیتی، بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مایوس تھا۔ آپ کب آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اب کیا فائدہ، ہم مل کے حل ڈھونڈ لیں گے، آپ کسی وکیل سے رابطہ کیجیے گا، آئی ہوپ کہ اس کی کوئی لیگل پارٹنرس میں ہوگی۔ اوکے، میں پرسوں آؤں گا بابا جان کے ساتھ۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے پاپا مان کیسے گئے؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ کی وکیل میں تھی جو صرف ایک شخص کے آگے ہی ہمیشہ ہارتی ہے۔ نہیں قندیل، تم صرف شکست دینا جانتی، میں نے انتقام لینا چاہا، نفرت کرنی چاہی تو میرے دل میں اپنی چاہت بھر دی، اور جب محبت کی راہ چلا تو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ نہ ایک طرف جانے کے قابل ہوں اور نہ دوسری طرف۔ اس نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ قندیل کو خود پر غصہ تو آیا مگر دوسرے پل مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، مان جاؤ گی جب پیپر دیکھو گے تو۔ نہ کوئی خواب، نہ سہیلی تھی، اس محبت میں میں اکیلی تھی، میں ذرا سی بھی کم وفا کرتی، تم نے تو میری جان لے لی تھی۔ ولی خان، شمل زوار اور ارزم خان آئے ہوئے تھے۔ حیات ملک کے ساتھ تمام بات طے ہو رہی تھی۔ ولی خان نے زرخان کی غلطی کی بہت معافی مانگی، حیات ملک بھی بیٹی کی خاطر سب بھول گئے اور اگلے ہفتے اسے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ ولی خان جاتے ہوئے بہت مشکور ہو رہے تھے۔ قندیل کو بے تحاشا پیار کیا، شرم سے اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ مراد بھی انہیں دیکھ کے بہت خوش تھا۔ جاتے ہوئے ولی خان حیات ملک کے ساتھ آگے نکل گیا تو وہ تینوں اس کے پاس رک کر بولے۔ تو وہ سب ڈرامہ تھا؟ شمل نے کہا تو وہ شرما گئی۔ بھابھی واہ، کیا کہانی آپ کی، اور زرخان لالا کی بھی زبردست، ارزم نے کہا تو اس نے مصنوعی غصے سے گھورا۔ بس بس، اتنا غصہ ٹھیک نہیں، وہ کان پکڑ کے بولا تو سب ہنس دیے۔ پھپھو اور چچی جان کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اب ہمیں اجازت دیں، زرخان لالا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، بیگ سے کاغذات نکالے، اسٹامپ پیپر رکھ کے ہنس پڑی اور کچھ سوچ کے لکھنے لگی۔ تم نے اس پیپر کو میرے لیے آزادی کا پروانہ کہہ کر میرے حوالے کیا تھا۔ ہاں، یہ آزادی کا پروانہ ہی تو ہے، اس نام نہادانہ سے آزادی جو مجھے سچ کہنے سے روکتی تھی، میں تمہیں نہیں کہہ سکی کہ محبتوں کی شاہراہ پر تم تنہا مسافر نہیں ہو، میں بھی ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، میں سدا تمہاری قید میں رہنا چاہتی ہوں، صرف تمہیں چاہتی ہوں، مجھے اپنے محبت کے قفس میں قید کر لو، تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ ہونٹ خود بخود مسکانے لگے۔ پیپر پرس میں ڈالا گیا اور سوئے ہوئے مراد پر جھک گئی۔ اس کے ایک نقش میں اسے زرخان کا چہرہ نظر آتا تھا۔ دوسرے دن ماما نے اسے زبردستی بھیجا کہ اپنے لیے کچھ شاپنگ کر لے۔ وہ مراد کو لے کے ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی گئی۔ فلک کالج گئی ہوئی تھی، اس لیے اکیلے آنا پڑا۔ مراد کے لیے ڈھیروں کھلونے لیے، کپڑے، جوتے، وہ بہت خوش تھا۔ اماں آئس کریم کھانی ہے؟ وہ مراد کو لے کے اسٹور میں آئی تو نظر باہر آتے زرخان کر پڑی۔ دل خوشگوار حیرت سے دھڑک اٹھا۔ تم؟ زرخان کو بھی یقین آیا۔ جی، کچھ شاپنگ کرنی تھی، سر جھکا کے بولی۔ مراد؟ زرخان نے اسے اٹھا لیا اور اس کے گال چومے۔ پاپا میں نے بہت سے کھلونے لیے ہیں، وہ خوشی خوشی بولا۔ اچھا گھر جا کے دیکھیں گے آپ کے کھلونے، تمہاری شاپنگ ہو گئی؟ جی۔ چلو پھر چائے پیتے ہیں، تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے۔ قندیل نے ملازم کی طرف اشارہ کیا تو زرخان نے اسے کہہ دیا گھر بتا دے کہ وہ زرخان کے ساتھ آ جائے گی۔ قندیل مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا یوں بغیر چادر کے بازار آنا، جو بات اس نے محسوس کی تھی بیٹھتے ہی کہہ دی۔ جی، اس سے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب کیا ہوگا؟ کس کا؟ اس نے جان بوجھ کے لا علمی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ وہ پیپر مجھے دو، یہ لے۔ اس نے پرس سے اسٹامپ پیپر نکال کر اسے دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے لیتے ہی پیپر پھاڑنے کی کوشش کی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، ایک بار پڑھ تو لے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اصرار پر زرخان نے پڑھا مگر اسے یقین آیا۔ 2-3 دفعہ پڑھا مگر تحریر نہ بدلی۔ بے قراری سے اسے دیکھا تو اس کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ بھائی گاڈ قندیل، تم نے مجھ سے کتنا جان لیوا بدلہ لیا ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ اتنا تو میرا حق بنتا تھا، وہ شرمنگی مسکراہٹ سے بولی۔ تم نہیں جانتی قندیل، تمہارے مذاق نے مجھے کتنا بے سکون کر دیا تھا۔ مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹیفل گفٹ آئی ریسیوڈ آن مائی برتھ ڈے۔ آج آپ کا برتھ ڈے ہے؟
कंदील ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। आज बाबा का बर्थडे है, बाबा केक लाइए ना, मुराद ने कहा तो जरखान एक मिनट कह के बाहर चला गया। लीजिए जनाब, वो केक ले आया। बाबा मोमबत्तियाँ तो लाई ही नहीं, मुराद ने ज़िद की। भाई मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, वो हंस के बोला, और वैसे भी उम्र छुपा के रखनी चाहिए। चाय के दौरान कंदील ने कहा, मुझे आपके बर्थडे का इल्म नहीं था, वरना मैं आपके लिए गिफ्ट ले लेती। थैंक यू सो मच, तुम्हारा मिल जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोला, तोहफे मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं, मगर मैं तो ज़बान से इजहार चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मोहब्बत लफ्ज़ों की हजारादारी तस्लीम नहीं करती, यह तो चुपके से एक दिल से दूसरे दिल में उतर जाती है। ना आपको पता चला कि कब इंतकाम मोहब्बत का रूप बन गया, और ना मुझे पता चला नफ़रत कब मोहब्बत की राह पर गामज़न हो गई। ज़रखान उसके आवाज़ के सहर में खो सा गया। यूँ क्या देख रहे हैं? हुस्न सूरत के साथ साथ हुस्न बयां देख रहा हूँ। वो क्या शेर है कि फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूँ। अच्छा, वो हंस थी। माला भी बहुत प्यारी बातें करती थी, मुझे यूँ लगता है जैसे तुम उसका दूसरा रूप हो। ज़रखान कशमाला के जिक्र पर उदास हो गया। क्या कहती थी वो? कंदील ने दिलचस्पी से कहा। ज़रखान खामोश रहा तो कंदील ने कहा, ज़रखान मुझे अच्छा लगता है कशमाला के मुतालिक बात करना, काश वो ज़िंदा होती। अगर वो ज़िंदा होती तो तुम कहाँ होती? आपका साथ मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसकी हैसियत से जालूस हूँ। उसका तो हक था आप पर, मैं कहाँ होती? इस बात का फ़ैसला मेरा मुकद्दर करता। फिर कितनी ही देर दोनों कशमाला के हवाले से बातें करते रहे। मेरा ख्याल है हमें देर हो रही है, कंदील घड़ी देख के बोली तो ज़रखान वेटर को बिल पे करने लगा। बस बेटा, पुरानी कोई बात ना करना, जो हो गया भूल जाओ। ज़रखान वली खान के साथ आया तो नफीसा बेगम समझ गई कि वो अपनी गलती के माफ़ी के लिए अल्फाज ढूंढ रहा है। बस अब कंदील को कोई दुख ना देना, वो मेरी बहुत नाजो पली बेटी है, अब के उसका कोई दुख मैं सह नहीं पाऊँगा। हयात मलिक ज़रखान के कंधे पे हाथ रख के बोले तो ज़रखान को मज़ीद शर्मिंदगी ने घेर लिया। ज़रखान भाई, मैं फ़लक हूँ, आपकी इकलौती साली। फ़लक ने उसे चाय का कप थमाते हुए चमक के कहा तो वली खान ने उसके सर पे हाथ फेरा और साथ ही एक चेक उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? ये मेरी बेटी के लिए मामूली सा तोहफ़ा है, मगर ये तो बहुत ज़्यादा है। जो खुशी हमें इस दर्द से मिली, इसका बदला तो हम अपनी ज़िंदगी दे के भी अदा नहीं कर सकते बेटा। वली खान ने इजाज़त मांगी तो हयात मलिक ने कंदील को बुलवाया। वो बहुत अफसरदा सी थी। मामा ने ढेर सारी चीज़ें साथ देने के लिए रखी थी, सारे कपड़े जो उसके लिए वक्तन फ़वक्तन खरीदती रहती थी सब सूटकेस में डाले, तमाम जेवरात भी रखे, ज़रखान के लिए भी गिफ्ट दिए थे। जब जाने का वक्त आया तो यूँ लगा जैसे वो आज ही रुखसत हो रही है। कंदील का रो रो के बुरा हाल था। मामा ने उसे अंदर बुलाया और समझाया, कंदील बेटा, तुमने ज़रखान को खुशखबरी सुनाई? नहीं मामा, उसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें बताना चाहिए था बेटे। खैर मैं खुद ही बताती हूँ, तुम जाओ। फिर उन्होंने ज़रखान को अंदर बुलवाया। जी बेटा, दरअसल कंदील की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे आंटी? वो घबरा गया और जवाब में जो बात उन्होंने उसे बताई वो हैरत से उन्हें देखने लगा। हाँ बेटा, बहुत ख्याल रखना उसका। उन्होंने नसीहत की तो उसने ताबेदारी से इस बात में सर हिलाया। वली खान शिम्बल, जवार और अर्जम लैंड क्रूज़र में बैठे थे, जबकि ज़रखान, कंदील और मुराद पिछली गाड़ी में थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इतनी बड़ी खबर के मुतालिक? वो मोड़ काटते हुए बोला। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। उसने सारा इल्ज़ाम उसी पे रख दिया। हाँ, ये तो मेरी ही गलती है, मैंने क्यों नहीं पूछा। वैसे मुझे हैरत काफ़ी हुई थी तुम्हारी काबिल रश्क सेहत देख के। वो शरारत से बोला तो वो शर्मा के बाहर देखने लगी। और इस खुशगवार सफ़र का इख्तिताम हवेली के दरवाजे पर जाकर हुआ, जहाँ पूरा ख़ानदान उनके इस्तकबाल में आंखें फर्श राह किए हुए था। और जब ज़रखान के ज़रिए बीबी जान और वली खान को नन्हे मेहमान की आमद की खबर मिली तो उस समेत हवेली के हर फर्द की खुशी दिदनी हो गई। हर वक्त बीबी जान, वली खान, गर्ज हवेली का हर फर्द उसका हद दर्जा ख्याल रखने लगा और ज़रखान तो उसे फूलों में तोलने लगा। कंदील जब ये सब मोहब्बतें समेटते समेटते थक जाती तो उसे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगता, मगर ये वहीं जानती थी कि उन मोहब्बतों ने उससे क्या खराज वसूल किया है। और फिर नन्हे यूसुफ ने उनके ख़ानदान की खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, मगर कंदील के दिल से मुराद की मोहब्बत में कमी ना आई। अब तो वो यूसुफ से कहीं ज़्यादा मुराद का ख्याल रखती, पल पल उसके साथ सहाय की सूरत रहती। न जाने कब मुराद को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और अपने रब से सिर्फ यही दुआ मांगती कि ऐ अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रखना। मरजाना, कंदील ने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बीबी, मुराद कितना गंदा हो रहा है, जल्दी से इसके कपड़े प्रेस करके लाओ। और डांट के बोली तो अंदर आती चच्ची के रूम में सुकून उतरा। उनके अंदर शक पैदा हुआ था कि कहीं यूसुफ की वजह से वो मुराद से गाफिल ना हो जाए। कितने गंदे बच्चे हो तुम मुराद, कपड़े देखो अपने। यूसुफ अच्छा है ज़्यादा, वो मुँह बना के बोला तो कंदील ने उसे सीने से लगा लिया। मेरा मुराद सबसे ज़्यादा प्यारा है।
یوسف سے بھی زیادہ وہ مقابلے پر اتر آئے۔ بیٹا یوسف آپ کا بھائی ہے، بھائیوں سے مقابلہ تو نہیں کرتے نا، آپ کو تو اپنے بھائی سے محبت ہے، اسے سمجھا کے بولی تو مراد نے جلدی سے یوسف کا ماتھا چوم لیا۔ چچی جان کے دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی، اندر آ کے بولی نگی کو کہتی ہوں وہ کپڑے بدل دے گی، تم آرام کرو۔ چچی اماں مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، میں اس امتحان سے گھبرانا چاہوں۔ وہ مراد کو سینے سے لگا کے رو دی۔ جن کے دل محبتوں سے بنے ہوں وہ کبھی نہیں گھبراتے بیٹی۔ یوسف 2 مہینے کا ہوا تو زر خان نے سب کی پرزور اصرار پارٹی کا انتظام کیا۔ سنا سب کچھ اپنی نگرانی میں تیار کروانا۔ زر خان پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے بولا۔ وہ بیڈ سے بکھری چیزیں سنبھال رہی تھی، وہ صوفے پر بیٹھ کے سگریٹ سلگانے لگا تو وہ ناراضی سے قریب آ کر بولی یہ آپ نے اسموکنگ کب سے شروع کر دی؟ تمہاری جدائی میں شروع کی تھی، وہ اسٹائل سے کش لگا کے بولا۔ جدائی ختم ہو گئی ہے تو اسے بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ سگریٹ اس کے ہونٹوں سے چھین کے ایشٹرے میں بجھاتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس دیا، ساتھ ہی ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واہ بھائی بڑا روب ہے، نہیں ہونا چاہیے کیا؟ وہ ناز سے بولی۔ جناب ہم تو دل سے تمنا کرتے رہے آپ کا یہ روپ دیکھنے کی، وہ قریب ہو کے بولا۔ زر خان سب کتنا بدلا ہوا لگ رہا ہے، حالانکہ میں یہاں 1 سال گزار کے گئی ہوں۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولی۔ میڈم پہلے ہم آپ کو لائے تھے، اب آپ خود آئی ہیں، بس یہی فرق ہے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ یہ کوئی معمولی فرق تو نہیں؟ وہ زر خان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ ہاں دل کی خوشی اور سکون کا فرق معمولی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ اب کہ بھی تم صرف مراد کی ماں ہو؟ اس نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا۔ نہیں اس بار اس کے باپ کی بھی بیوی ہوں۔ یہی کہلوانا چاہ رہے تھے نا آپ؟ کچھ اور بھی، بہت سکون مل رہا ہے دل کو، وہ گہری نظروں سے دیکھ کے بولا۔ تو وہ جلدی سے بولی زیادہ سکون کی ضرورت نہیں، مجھے باہر کچن میں جانا، سب کام پڑا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کھانے کی سب نے تعریف کی۔ شمل، ارزم، زوار، ارباز، رومینہ، زرسانگا، پلوشا اور شمل کی چچا زاد نمل سبھی موجود تھے۔ گپ شپ میں کافی وقت گزر گیا۔ اچانک شمل کے کپڑوں پر قندیل کی نظر پڑی تو وہ کچھ سوچ کے مسکرا دی اور شمل نے اسے دیکھ لیا۔ بھابھی میں کوئی نمونہ ہوں جو آپ مجھ پر ہنس رہی ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو… وہ رک گئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ زر خان کے تھے۔ وہ مسکرا کے بولی۔ کیا مطلب؟ کسی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے تمام واقعہ کیا سنایا۔ اچھا تب بھی اس کا منہ اترا ہوا تھا اس روز، شمل نے کہا تو سب ہنس پڑے، مگر مسکراہٹوں نے جو تاوان ان سب سے وصول کیا وہ بہت دردناک تھا۔ دوسری صبح کسی معمولی بات پر گاؤں میں جھگڑا ہو گیا اور گولیاں چل گئی۔ زر خان کے ہاتھوں مخالف قبیلے کا آدمی مارا گیا۔ زر خان تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ قندیل اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کے گھبرا گئی، مگر زر خان کے سامنے قبیلے کے رسم و رواج کی بھیانک تصویر تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر گر گیا۔ زر خان پلیز میری بات مانو، یہاں سے اسلام آباد چلے جاؤ۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی مگر وہ مکمل طور پر چپ تھا۔ معاملہ جرگے کے آگے پیش ہوا، فیصلہ 2-3 دن میں ہونا تھا۔ زر خان کو صرف ایک فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کے جرم کی سزا اس کے کسی پیارے کو نہ مل جائے۔ عام طور پر ایسے معاملوں میں خون بہا طلب کیا جاتا تھا اور ایسے معاملوں میں بہنوں بیٹیوں کی شامت آتی تھی۔ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، وہ جلدی سے اٹھا۔ قندیل پکارتی رہ گئی، وہ سیدھا شمل کی طرف آیا۔ کیا بات ہے زر خان؟ دیکھو شمل میری بات مانو گے نا؟ وہ التجا کرنے کے انداز میں بولا۔ زر خان بولو کیا بات ہے، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زر سانگلا کا کل صبح سویرے نکاح ہو جائے۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پلیز بس میں یہی چاہتا ہوں پاپا جان کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں زوار ارباز کو بتا دوں گا، تم ارزم کو بتا دو۔ لیکن کیوں اس طرح کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے کیوں؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ وہ چپ ہو گیا اور دوسرے دن زر سانگلا کو پھپھو کے گھر کا کہہ کے وہ لال حویلی لے آیا۔ لالا یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ زر سانگلا پریشان ہو گئی۔ بس خاموشی سے بیٹھی رہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ بڑی حویلی آ گیا، وارڈروب کھول کے قندیل کے کپڑے نکالنے لگا۔ زر خان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ قندیل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پلیز مجھے اپنے وہ والے کپڑے دو جو تم نے کبھی نہ پہنے ہو۔ کیوں؟ پلیز جلدی کرو، آئی ڈونٹ ہیو اے سیکنڈ ٹو ویسٹ، وہ بےتابی سے بولا۔ قندیل نے اپنا سوٹ کیس کھولا جو ماما نے اس کے ساتھ کیا تھا اور تمام خوبصورت سوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ زر خان نے بھرپور کام والا گولڈن چوڑی دار پاجامہ اور کلیوں والا کرتا نکال لیا۔ قندیل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہارے زیورات؟ وہ کپڑے بیگ میں ڈال کے بولا۔ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تو قندیل نے سارے زیورات اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سیدھا لال حویلی آ گیا۔ وہاں پر شمل، ارزم، زوار، ارباز چاروں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں مولانا صاحب آنے والے ہیں، ارباز نے بتایا۔ زر خان کمرے میں آیا تو زر سانگلا خوفزدہ سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ نگی دیکھو گڑیا، میں تمہارا بھائی ہوں، جو میں کہوں خاموشی سے کرتی جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا تو اسے دیکھنے لگی۔ یہ کپڑے اور زیور پہن لو، تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح؟ زر سانگا کی چیخ نکل گئی۔
ہاں یہ ضروری تھا تمہارا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ ارباز بہت اچھا لڑکا ہے، ویسے بھی بابا جان کا فیصلہ یہی تھا کہ تمہاری اور ارباز کی شادی ہوگی۔ مگر لالا وقت آنے پہ سب ہو جاتا ہے، اس طرح کیوں؟ میں رسک نہیں لینا چاہتا، کیا پتہ کل حالات کیا چال چل دیں۔ اس کی بات سمجھ کے وہ رو دی۔ لالا اگر آپ کے لیے میری یہ بے ضرر سی زندگی کام آ سکتی ہے تو مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ نہیں گڑیا نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہی میری خوشی ہے۔ جلدی سے یہ کپڑے اور زیور پہن لو۔ وہ کہہ کے باہر آ گیا اور زرسانگا کا نکاح ہو گیا۔ زر خان نے ارباز کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور زرسانگا کی طرف آ گیا۔ اس کے ساتھ زوار، شمل اور ارزم بھی آ گئے اور زر خان نے اسے وہیں سے ارباز کے ساتھ گاڑی میں رخصت کر دیا۔ وہ جو لگتی تھی کانچ کی گڑیا وقت پڑنے پہ آہنی نکلی۔ زرخان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھے کی امید رکھو، وہ نظریں چرا کے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زرخان وہ پیسوں پر مان جائیں گے نا؟ ہاں شاید۔ اچھا سنو، اپنا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا، چاہے میں رہوں یا نہ آ سکوں۔ اور میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں اپنے حصے کی تمام رقم ٹرانسفر کروا دی ہے۔ یہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ ان کے رسم و رواج سے واقف نہ تھی، اس لیے سب کی تسلی پر بہل گئی تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیئر، مگر تم وعدہ کرو کہ خود کو سنبھال لو گی۔ ادھر میری طرف دیکھ کے وعدہ کرو، اسے قریب کرتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے سینے سے لگ کے رو دی۔ جرگا نے فیصلہ سنا دیا کہ مقتول کے ورثہ کو خون بہا دیا جائے۔ اب فیصلہ مقتول کے ورثہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے خون بہا کے طور پر زر خان کا بیٹا مانگا تھا اور دوسری صورت میں قتل کا بدلہ قتل تھا۔ حویلی پر یہ خبر بجلی بن کے گری۔ پورے خاندان نے بھاگ دوڑ کی کہ وہ لوگ رقم کے راضی نامہ کر دیں، مگر ناکامی ہوئی۔ ایک ہفتہ کی مہلت تھی اور اس دوران زر خان کو ایک تیسرے قبیلے کی قید میں رکھا گیا تھا۔ ولی خان پر اس خبر سے دل کا دورہ پڑ گیا، انہیں ہسپتال داخل کر دیا گیا۔ بی بی ماں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ زرمینا زرسانگا کے آنسو بے آواز بہہ جا رہے تھے اور قندیل پتھر کے بت کی مانند خاموش تھی۔ سارا خاندان جمع تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ حیات ملک کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، وہ سب بھی آئے تھے۔ مہلت ختم ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ ہر طرف سے ہار کے شمل اور زوار اس کی طرف آئے۔ بھابھی آپ سے کچھ کہنا ہے، شمل نے بہت ہمت کر کے کہا۔ قندیل نے ویران آنکھوں سے چہرے سے اسے دیکھا۔ بھابھی دراصل اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے، اب زرخان کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، زوار نے کہا۔ بھابھی پلیز زرخان کو بچا لیں، شمل نے التجا کی۔ بھابھی میں کشمالہ کی اتنی جلدی موت پر بہت دکھی تھا، مگر اکثر سوچتا تھا کہ مراد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اس مقام پر آ کے سوچ رہا ہوں کہ مراد کو تو بہت بڑا کام کرنا تھا۔ زوار کی آواز بھاری ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ چلائی اور دیوانوں کی طرح باہر بھاگ گیا اور مراد کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ بھابھی وقت بہت کم رہ گیا، کل آخری دن ہے اور ہمیں اس کی زندگی بچانی ہے، مگر میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ نفیسہ بیگم، فلک اور زرمینا اسے بامشکل سنبھالے ہوئے تھی، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگی۔ ماما مجھے بچا لیں، میں اور امتحان نہیں دے سکتی، ماما زرخان کو بچا لیں۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ لوٹ آؤ زرخان، پلیز میرے لیے، اور امتحان نہ بنو، پلیز لوٹ آؤ۔ وہ لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی تھی۔ اسے حویلی کے در و دیوار سے خوف آنے لگا۔ اب ہر لمحہ اس کے سامنے سوالیہ انداز میں کھڑی تھی۔ حویلی کا ایک ایک مکین اس کے آگے جھولی پھیلائے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی گرفت بچوں پر کمزور ہوئی، دوسرے پر وہ یوسف کو اٹھا کے مراد کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگی تو زرخان کی بڑی ساری تصویر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ بس یہی محبت تھی جس کا ثبوت دینے تم اس مقام تک آ گئی تھی۔ لوگ تو محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے۔ وہ وہیں ڈھہ گئی اور بھاگتی ہوئی بی بی کے قدموں میں جا گری۔ اللہ کے لیے بی بی جی، آپ لوگ میرے سر سے فیصلے کی تلوار ہٹا لیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ اور ان کے قدموں پر سر رکھ کے رو دی، مگر وہ تو بت کی طرح خاموش تھے۔ ہر کسی نے یہ جان لیوا فیصلہ قندیل کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ وہ ماما کی باہوں میں بکھر گئی۔ بہت سوچ کے فیصلہ کرو بیٹے، حیات ملک نے اسے سمجھایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے یوسف کی کاٹ کی طرف بڑھی۔ چہرے پر وحشت برس رہی تھی، دل ڈگمگا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لب خشک اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف کو اتنے زور سے خود سے لپٹایا کہ وہ گھبرا کے رونے لگا، اس کے ایک ایک نقش کو چھونے لگی۔ اسے نئے کپڑے پہنائے، بازو پر امام دامن باندھا اور باہر آ گئی۔ زوار لالا، وہ یوسف کو ان کی گود میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اس لمحے وہ خود کو دنیا کی بے حس ترین اور ظالم عورت سمجھ رہی تھی۔ بھابھی یہ کیا؟ زوار نے پوچھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لے جاؤ اسے اور بچا لو اپنے دوست کو، وہ پتھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ لیکن یوسف کیوں بھابھی؟ شمل نے کہا۔ لالا، اس سے پہلے کہ یوسف کے ننھے منھے ہاتھ ماں کی ممتا کا امتحان بن جائے، اسے لے جائیے، یہ میرا مجاہد بیٹا ہے، میں اس پر جہاد پر بھیج رہی ہوں۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہرے کنویں میں ہو۔ پھر وہ شکستہ قدموں سے پلٹی اور یوں چلنے لگی جیسے عمر بھر کی پونجی کو لٹا دے۔
زرخان کو یہی بتایا گیا کہ 1 کروڑ پر راضی نامہ ہو گیا۔ حویلی پر پھیلی مایوسی دیکھ کر زرخان ہنس کے بولا، ارے کسی کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی یا 1 کروڑ میری زندگی سے زیادہ اہم تھا؟ چلو تم۔ شمل کے ساتھ وہ اندر گیا۔ زرخان کو سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کے شک سا ہونے لگا۔ مراد، اس نے جلدی سے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ بھاگتا ہے اس کی طرف آیا۔ بابا آ گئے؟ پتہ ہے بابا یوسف چلا گیا ہے۔ جس بات کے کہنے کی کسی میں ہمت نہ تھی وہ مراد نے ایک دم کہہ دی۔ یوسف کہاں چلا گیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ شمل چاچو اور زوار ماما لے گئے، تبھی تو آپ کو چھوڑا ہے ان لوگوں نے، وہ بولے جا رہا تھا اور زرخان سب کے جھکے سر دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے زوار؟ وہ زوار کو پکڑ کے آہستگی سے پوچھنے لگا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، میرے جرم کی سزا میرے بیٹے کو نہیں سنا سکتے، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ اس کی حالت کے پیش نظر شمل آگے بڑھا تو زرخان نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہارا دل نہیں کانپا شمل؟ بولو کیوں کی تم نے وعدہ خلافی؟ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کہ میرے بچوں پر نظر بھی نہیں ڈالو گے، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ وہ چلا چلا کے بے حوصلہ ہو گیا۔ ارزم اور ارباز نے بامشکل سے سنبھال کر اس کے کمرے تک پہنچایا۔ بھلا اس کے دکھوں کی رات کا کوئی مداوا ہے؟ وہ ماں جس کو کبھی کھویا ہوا بچہ نہیں ملتا۔ بی بی ماں میں واپس جا رہی ہوں۔ اجڑی سی قندیل ان کے سامنے آئے تو بی بی ماں کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ ہمیں معاف کرو بیٹی، وہ ہاتھ جوڑ کے بولی تو وہ کھوئی بولی۔ سب کو معافی مل جائے گی ماں، بی بی ماں، سوائے میرے، میں نے اسے معصوم کو اپنی چاہت پر قربان کر دیا۔ میں کیسی ماں ہوں بی بی ماں؟ بیٹی اللہ کو یہی منظور تھا، حوصلہ کرو۔ بی بی ماں، اس نے مجھے پکارا تو ہوگا، وہ رو رہا ہے، کہیں وہ اس کو مار نہ رہے ہوں، وہ رو رہا ہے بی بی ماں، مجھے اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ باہر کی طرف بھاگی، اس سے پہلے کہ نفیسہ بیگم اسے پکڑتی وہ ٹھوکر کھا کے زرخان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ زرخان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ قندیل، زرخان اس کے پاس آیا مگر وہ خاموش رہی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے قندیل؟ میں نے کیا کرنا تھا، سب کچھ تو تم نے کیا ہے۔ وہ افسردگی سے ہنس پڑی اور اس کے چہرے پر نظریں جما کے بولا، وہ تو امانت تھا تمہارے پاس میری، پھر کیوں خیانت کی تم نے؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ میں نے تمہاری زندگی کے لیے تمہاری امانت لوٹا دی، وہ ہاتھ کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی، میرے جرم کی سزا مجھے بھگتنے دی ہوتی۔ قندیل، بہت برا کیا تم نے۔ ہاں، سب میرا قصور ہے، میرا جرم ہے سب، میں نے تم سے نفرت کی تو ٹوٹی، محبت کا ہاتھ بڑھایا تو زہر کا پیالہ میرا مقدر بن گیا، میں ہی سے آبخت ہوں، اپنا منحوس سایہ حویلی کے مکینوں پر بھی ڈال دیا اور اس کے سینے سے لگ کے مچل مچل کے رو دی۔ اس کا نام تم لوگوں نے یوسف رکھا تو اوپر والے نے اس کا مقدر یوسف جیسا بنا ڈالا۔ بکنا تو اس کا مقدر تھا، یوسف تو ہمیشہ بکا ہے، کبھی مصر کے بازاروں میں اور کبھی تمہارے ان قبیلوں میں، کبھی بھائیوں کی نفرت اور کبھی ماں باپ کی محبت میں، کبھی سگوں اور کبھی ستیلوں کے ہاتھوں، کبھی رسی کے ٹکڑوں پر اور کبھی باپ کی زندگی کے لیے۔ کیوں رکھا تھا تم نے اس کا نام یوسف؟ بولو کیوں رکھا تھا؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پھٹ پڑی اور کیا جواب دیتا وہ؟ چپ چاپ اس کے آنسو ہاتھوں پر گرنے لگے، مگر رونا تو ان کا مقدر تھا، ان کی قسمت میں ہی قہر لپٹی محبت تھی۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ میں نے نہیں سوچا تھا اس کی اتنی گندی اینڈنگ ہوگی۔ آئی ایم سو سوری۔ مطلب ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو چلو صحیح ہے، ہو گیا، قبیلوں میں جیسا کہ ہوتا ہے۔ وہ ابھی بچہ تھا، اس کو کیا پتا ہونا کہ میری ماں کون سی، باپ کون سا ہے، لیکن خیر ان کے لیے تو ساری زندگی کا ایک طرح سے بن گیا نا روگ کہ ان کا بچہ ان کے پاس نہیں اور انہوں نے ادھر دے دیا تھا۔ خیر ایک طرح سے چلو دل کو تسلی دیتے ہیں کہ صحیح اینڈنگ ہے، ہیپی اینڈنگ ہی سمجھ لو اس کو۔ میں نے وہاں پر ہی ختم کر دینا تھا جہاں پر حویلی والی بات ہوئی تھی، میرے خیال ہے مجھے وہیں پر ہی اس کو کٹ کر دینا تھا۔ آپ لوگ یہی سمجھے یہ آگے والا سین تھا ہی نہیں، بس وہ حویلی آ جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے، ہنسی خوشی زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ یار کوئی کہانی ایسی ہو جاتی ہے، میں کیا کروں، یہ تیسری ایسی سٹوری تھی جو میں نے پڑھی تھی اور مجھے مایوسی ہوئی ہے، اور آئی تھنک سو یہ کوئی آلموسٹ 2 گھنٹوں کی میں نے پڑھ لی ہے، تو اب یہ مجھے اپلوڈ کرنی پڑے گی کیونکہ مجبوری ہے اب۔ لیکن آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو جاؤ یار، میں اور کیا کر سکتی ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو ہیپی اینڈنگ ناولز ہی پرووائڈ کروں، اور میں اپنی پرمپرا بھی بڑی رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں آلریڈی 1 گھنٹے سے زیادہ، وہ پتہ نہیں کیا 1 گھنٹہ اور 22 منٹ کی ویڈیو تھی جو میں آلریڈی آپ لوگوں کو نہیں دی، اسی لیے کہ اس کی اینڈنگ مجھے پسند نہیں تھی، اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ یہ بھی اس کی اینڈنگ بھی اچھی نہیں تھی۔ مطلب مجھے اتنا دکھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن خیر
آپ لوگوں کا بھی تو سوچنا ہے, آپ لوگوں کو زیادہ دکھ ہوگا, مجھے بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے بھائی. مجھے رونا آ رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر بولتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اگلا کسی ناول میں کہ کوئی اچھا سا ناول مل جائے. ہوپ سو کہ اگلا ناول اچھا ہو. اور اب اسی لیے میں نہیں پڑھتی ہوں, میرا دل اس لیے خراب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی مجھے ایسے ناول مل جائے نا تو مجھے بہت بہت موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا. تو آئی ایم سوری, آپ لوگوں کا بھی تھوڑا بہت ہو گیا ہے. تو میں اب ریکارڈ کر چکی ہوں تو مجھے اپلوڈ کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو سننا بھی پڑے گا. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے اس ناول پر. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اب بولتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا ناول تھا, لیکن خیر یہ اتنا بھی اچھا ناول نہیں تھا, مطلب اتنا بھی اچھا نہیں تھا, مجھے نہیں پسند آیا. چلیں پھر کوئی اچھا ڈھونڈوں گی تو پھر آپ لوگوں کو دوں گی. ایک ہاتھ موڈ خراب کرنے والا بھی ناول ہونا چاہیے. زندگی میں سکھ ہی نہیں ہوتے, دکھ بھی ہوتے لڑکیوں. تو تم لوگ سن لو, ٹھیک ہے. یار میں کیا کروں, چلو کوئی بات نہیں, ہوتا ہے سم ٹائمز, ایسے بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ریالٹی کو قبول کرنا چاہیے. تو ملتے ہیں پھر کسی اور ناول میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ناول کیسا ہوتا ہے, اس کی اینڈنگ کیسی ہوتی ہے. مجھے چیک کر لینی چاہیے تھی بائی دا وے, لیکن خیر لکھا ہوا تھا کہ ہیپی اینڈنگ ناول ہی ہے. منحوس جنہوں نے لکھا تھا. اللہ حافظ. آپ لوگوں کو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے کوئی اچھا سا ناول مل جائے. میرا موڈ بہت خراب ہو رہا ہے اس طرح کے ناولس پڑھ پڑھ کر. اللہ حافظ.